رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھ رہے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن دیکھ بھی رہے ہیں، اور دین کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں وہ آپ ہم سے پوچھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جب آپ کال کریں تو آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند رکھیں اور مختصر بات کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں، اور ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ تہہ دل سے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دین کے حوالے سے معلومات ملیں، آپ ہمیں پسند بھی کر رہے ہیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں آغاز میں مجھے آپ سے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں، وہ میں آپ کے گوش گزار کروں کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کیجئے، اس میں شامل ہو جائیے کہ میڈیا کے جدید ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجئے۔ کوئی ابہام نہیں ہے، اور جو چیزیں ہمیں ریپیٹڈلی پوچھی گئی ہیں ہم اپنی ڈیلی ٹرانسمیشن میں وہ شامل بھی کر رہے ہیں کہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ لائیو جوائن کرنے کے لیے آپ ہمیں دیکھنے کے لیے موبائل اینڈرائڈ یا ٹی وی پر پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، یا کسی بھی براؤزر میں live.pegham.tv لکھ کر سرچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جس طرح کل آپ نے دیکھا تھا کہ ہم جب بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں آپ لائیو ہم سے سوالات کرتے ہیں، لائیو گفتگو بھی کرتے ہیں، کالز بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ لائیو ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے یوٹیوب پہ تو آپ ہم سے ڈائریکٹ گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں میرے ٹیب پہ ساری چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں، تو آپ کو براہ راست جواب بھی ملے گا۔ اور آن دا ادر ہینڈ آپ ہمیں کیبل نیٹ ورک پہ بھی بہت سی جگہوں پہ مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمیں اگر کئی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پہ ہماری نشریات نہیں آ رہی تو آپ اپنے کیبل پرووائڈر سے اس سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہوگا وہ ہے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات۔ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری محمد عمران سلفی صاحب، فاضل قرات اشرا ہیں، اور ایک اور بھی ان کو اس دفعہ جو بلیسنگ ہے ان پہ کہ ہماری ہی جو مسجد ہے پیغام ٹیلی ویژن کی تراویحاں بھی پڑھانے کی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کو وارملی ویلکم کریں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر آپ؟ الحمدللہ، روزے ماشاءاللہ جی اچھے گزر رہے ہیں؟ اللہ کے فضل سے الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک اور بڑی پیاری شخصیت ہے، ان سے ڈیلی میری ملاقات بھی ہوتی ہے، آفس میں ہم ان سے گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی بات پوچھ بھی لیتے ہیں، ہمیں رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ قاری نصیر احمد ناصر صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر خیریت سے آپ؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر آغاز میں آپ کا بھی میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ رمضان المبارک میں جہاں ٹائم تھوڑا سا کم بچتا ہے، گھر پہنچنا ہے، کام کو جلدی کمپلیٹ کرنا ہے، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا شکریہ جی۔ جی بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کی جو کتاب ہوگی جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ترجمہ قرآن مجید با محاورہ۔ اس سے بھی ہم فیض یاب ہوں گے کہ کیا کیا چیزیں کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس بک میں، اور ہمارے جو سپانسرز ہیں جن کا ہمیں اشتراک حاصل ہے اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں، صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام سپر ایشیا، الطیبہ انٹرنیشنل، فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے آپ کی خدمت میں ہماری یہ ٹرانسمیشن فیضان رمضان پہنچائی جا رہی ہے۔ آغاز کرتا ہوں، چلتا ہوں قاری صاحب کی جانب اور گزارش کرتا ہوں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری صاحب میں آپ کو بھی شامل کروں گا گفتگو میں۔ کتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے قاری صاحب کا۔ اکثر جب ہم مسجد میں بھی ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کیفیت بڑی خوبصورت ہوتی ہے، جی بے شک۔ اسی طرح سے جس طرح ابھی انہوں نے تلاوت کی ہے تو ایک بڑی خوبصورت کیفیت ہے۔ یہ آواز اللہ کی دین ہے، اور اس آواز کے ذریعے جو ہے بہت سارے دل موم کیے جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تو خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور اس خوبصورت آواز سے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو دور نبوی میں بھی ایسے بہت سے واقعات اور آثار ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ ابی آپ مجھے قرآن کی تلاوت سنائیں۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے اور میں آپ کی موجودگی میں، تو آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں دوسروں سے بھی سنوں۔ حضرت ابی بن کعب کی بہت خوبصورت آواز تھی۔ اسی طرح اور بھی کئی صحابہ ہیں جن کا وہ قرائے صبا موجود ہیں، صحابہ کرام بڑی خوبصورت آوازوں والے موجود۔ میں تو یہ کہوں گا سر کہ دیز آر چوزن پیپل، سلیکٹڈ پیپل ہیں، یہ بڑے منفرد لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سلیکٹ کیا۔ ہر بندے کا خاصہ نہیں ہے یہ۔ اگر میں کہوں کہ میں ایسی کوشش بھی کر لوں تو میں اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ یہ بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے ان چند لوگوں کو دی ہے۔ ماشاءاللہ۔ سر جو ٹاپک ہے جس پہ ہم نے بات بھی کرنی ہے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، میں چاہوں گا آغاز میں ہی تھوڑا اس کو ڈیفائن کر لیں، ہم تھوڑا واضح ہو جائے۔ کیا صدقہ اور عام جو زکوٰۃ ہے ان میں ایک تو فرق بتا دیں، ان دونوں کے کیا پرپز ایک ہی ہے دونوں کا، ذرا ہمیں سمجھ آ جائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اصل میں زکوٰۃ اور صدقہ، عام صدقے میں بہت سے فرق ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات کہ صدقہ جو ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے اور رکن اسلام کا رکن ہے، 5 ارکان میں سے یہ رکن ہے، جبکہ صدقہ ہر وقت فرض نہیں ہوتا، بعض وجوہات کی بنا پہ ضروری ہو سکتا ہے، لیکن وہ صدقہ جو ہے وہ اس طرح اس کی فرضیت نہیں جس طرح زکوٰۃ کی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مخصوص مال ہیں یا مخصوص جو ہے وہ چیزیں ہیں، صرف ان سے ہوگی۔ مثال کے طور پہ بہیمۃ الانعام، جتنے جانور ہیں ان میں سے ہے۔ اسی طرح آپ جو زراعت کاشت کرتے ہیں اس سے جو غلہ آتا ہے اس سے زکوٰۃ ہوگی۔ نقدی سے زکوٰۃ ہوگی جس میں سونا، چاندی، نقدی تمام چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ عروض التجارہ، جو تجارتی سامان جتنا بھی ہے، زکوٰۃ ان پہ ہے اور انہی میں سے ادا ہوگی۔ پھر زکوٰۃ کے لیے
ریشو فکس ہے کہ یہ 2.5% ہوگی، ٹھیک ہے، جبکہ صدقہ جو ہے وہ کسی بھی مال سے اور کسی بھی ذریعے سے وہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ریشو فکس نہیں ہے، جتنا وہ چاہے گا دے سکتا ہے۔ یہ ڈیفائن آپ نے کیا کہ یہ واضح فرق ہے ان یہ دونوں واضح میں۔ فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف فکس ہیں، 8 مصارف جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر کیے، جی، زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، جبکہ صدقہ جو ہے ان 8 مصارف میں بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی دیا جا سکتا ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ صرف انہی چیزوں کی ہے، صدقہ جو ہے وہ بہت ساری اقسام ہیں، بہت طریقوں سے صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے وقت کا صدقہ دے سکتے ہیں، آپ اپنی گفتگو کا، اپنی مسکراہٹ کا صدقہ کر سکتے ہیں، مال کے علاوہ بھی بہت سے ایسے صدقات ہیں جو دیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، جیسے بھی آپ بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، جی، میں چاہوں گا روشنی ڈال دیں ان پہ بھی تاکہ سمجھ لگ جائے یہ بھی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مصارف کو بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ ٹھیک ہے، یہ 8 مصارف ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے ہیں، یعنی فقیر وہ شخص جس کے پاس کھانے یا گزر اوقات کے لیے کچھ نہیں ہے، جی، وہ فقیر ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ مسکین اور فقیر میں فرق یہ ہے کہ مسکین وہ آدمی کہ جس کے پاس ذرائع آمدن تو ہیں لیکن اس کی جو اخراجات ہیں اس کو پورا نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اگر یعنی وہ 10-20 ہزار روپیہ کما بھی رہا ہے لیکن اس کے اخراجات، اس کے اہل و عیال کی ضروریات، جو بنیادی ضروریات ہیں، ہم زائد نہیں کہتے، لیکن جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ اسباب اور اس کی وہ چیزیں جو ہے نا وہ آمدن وہ پورا نہیں کر رہی۔ نیسیسٹی آف لائف آج کل تو خاص طور پہ یہی نظر آتا ہے سفید جی، پوشی میں، سفید بہت سے پوشی لوگ میں۔ ہیں ہمارے ارد گرد نظر آتے ہیں کہ دن رات محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں لیکن حالات اس طرح ہی ہیں کہ پورے نہیں ان کے ہو رہے معاملات۔ جی، پلیز۔ والعاملین علیہا، اور تیسرا مصرف جو ہے جی، وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے اور زکوٰۃ کا محکمہ جو ہے اس کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے لیے بھی زکوٰۃ جائز ہے، ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب کے لیے کہ یعنی اگر تو غیر مسلمان ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس طرح تعاون کرتے ہیں کہ یہ اب اسلام پہ قائم رہے اور چلا نہ جائے، یا یہ ہے کہ ہے تو غیر مسلم لیکن وہ آپ کے قریب آ رہا ہے، آپ اس سے اس طرح سے پیش آ رہے ہیں کہ آپ کو امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، تو اس کی تالیف قلب کے لیے ظاہر ہے مال تو انٹریکٹیو چیز ہے نا، جب مال ملتا ہے تو آدمی مائل تو ہوتا ہے۔ اب آپ نے 2 چیزیں اس میں بھی فرمائی، ایک تو یہ کہ تربیت کے لیے اس کو راغب کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ حسن سلوک دیکھ کے اس میں آئے۔ دوسرا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر خوش قسمتی سے وہ داخل ہو جاتا ہے آپ اس کو سپورٹ کر سکیں، سپورٹ کریں تاکہ مورلی بھی اور فائنینشلی بھی۔ جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پلیز۔ وفی الرقاب، گردنوں کے آزاد کرنے میں، یعنی اس دور میں تو غلام تھے، لونڈیاں تھیں، ان کو آزاد کرنے کے لیے کہ اگر ایک آدمی نے غلام آزاد کرنا ہے لیکن اس کے پاس پورا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں تو دوسرا آدمی اس میں زکوٰۃ ملا سکتا ہے، یا زکوٰۃ کے مال سے ہی غلام کو خرید کے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دور میں کہتے ہیں کہ یہ علماء نے اس کی توجیہ، چونکہ غلام تو موجود نہیں ہیں تو جو قیدی ہیں جو ناجائز مقدمات میں اور واقعتاً وہ بالکل ناحق قید کیے جا چکے ہیں، اور ظاہر عدالتیں بسا اوقات وہ جو ان کے پاس پروف دلائل آتے ہیں ان کے بنا پہ ان کو سزا دے دیتی ہے اور وہ جیلوں میں ہیں، تو ان کو آزاد کروانے کے لیے ابھی وفی الرقاب کے زمرے میں وہ بھی آتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور فی سبیل اللہ میں بالکل واضح ہے۔ تو یہ تو واضح ہے، یہ بہت سارے مصارف اس میں شامل ہوتے ہیں، دینی مدارس بھی ہیں اور دین میں کام کرنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے، اسی طرح یہ ہمارا پیغام چینل بھی وفی سبیل اللہ کے ہی اس
مصرف کے ساتھ بلکہ آپ بات اس طرف لے ہی آئے، میرے ذہن میں تھا، میں ایک کویسچن آپ سے کروں گا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کیا پیغام ٹیلی ویژن کو بھی، کیونکہ میرے پاس جو بھی مہمان آتے ہیں میں بڑے اختصار کے ساتھ ان سے بات ضرور پہنچتا ہوں کہ میسج جہاں تک پہنچ سکے کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کچھ لوگ مجھے بھی جب سوال کرتے ہیں تو وہ سوال میں اپنے معزز مہمانوں سے کرتا ہوں، تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے پیغام ٹیلی ویژن کو؟ اس کا آسان اور سادہ لفظوں میں تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دلائل کے طور پہ وفی سبیل اللہ، یعنی دین کی نشر و اشاعت کے لیے جتنے بھی ادارے ہیں یا جو بھی کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ افراد ہوں، وہ ادارے ہوں، وہ پیغام چینل ہو، وہ مدارس ہوں، جو دین کی نشر و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور 8واں مصرف ہے وابن السبیل، مسافر کے لیے۔ اچھا، بس اوقات مسافر صاحب ثروت بھی ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے، لیکن ایک موقع پہ، ایک وقت میں اس کا وہ وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جیب کٹ گئی یا ایسے دیار غیر میں ہے، کوئی ایمرجنسی یا صورتحال کوئی ایسی پیش بھی آ گئی، کوئی بھی سچویشن اس کے ساتھ پیش آ سکتی ہے، تو مسافر کے لیے بھی اللہ رب العزت نے باقاعدہ مصرف رکھا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 مصارف جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، تو زکوٰۃ صرف انہی 8 مصارف میں ہی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ صدقہ جو ہے وہ ان 8 کے علاوہ بھی، اچھا، جس طرح جن پہ تاوان پڑ جائے وہ بھی ایک مصرف ہے جی، اس میں شامل ہے؟ جی بالکل، وہ جو ہے نا والغارمین، جی جی بالکل، جو والغارمین، یہ جو جن کو چٹی پڑ جائے، تو یہ بھی مصرف جو ہے وہ باقاعدہ شامل ہے کہ یعنی اس نے خود تو ایسا کیا نہیں، لیکن اچانک سے بس اس کو وہ پیسے ناگہانی صورتحال پیش آ گئی اور وہ اس کو بھرنا پڑ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا قاری صاحب، یہ بھی بتائیے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ موسم شروع ہو گیا ہے، جس طرح گرم موسم آ جائے تو پانی کے کولر لگا دیے جاتے ہیں، مٹکے لٹکا دیے جاتے ہیں، یا کھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی جگہ بنا دی جاتی ہیں کہ مسافر حضرات یہاں سے کھا سکتے ہیں، کیا وہ بھی زکوٰۃ سے ہو سکتا ہے؟ بہتر تو ہے کہ اس کو صدقے سے کیا جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن مثال کے طور پہ آپ پانی کہیں بھی لگاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس میں ہر ایک آدمی جو ہے نا وہ اس سے استفادہ کرے گا۔ جی، اگر زکوٰۃ سے بھی وہ جو ہے کولر لگایا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں زکوٰۃ کے لیے، کہ یہ اللہ کے راستے میں مسافروں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہے تو ان کے لیے لگا دیا جائے تو زکوٰۃ سے بھی ہو ٹھیک ہے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آگے کوشچن ہے کہ ایمان بڑھانے اور مومن کا دل مطمئن کرنے میں صدقہ اور زکوٰۃ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، صدقہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، بلکہ صدقہ کرنا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ انسان فطرتاً جو ہے نا وہ مال کا حریص ہوتا ہے، وہ دنیا کو کوئی بندہ بھی ہو مال کا حریص ہوتا ہے کہ مال جمع ہو، میرے پاس مال آنا چاہیے، میرے پاس بھی مال آنا چاہیے۔ اچھا، جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو جو محبوب چیز ہے، جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو دل تو چاہ رہا ہے کہ نہیں کیا جائے، مال تو کم ہو جائے گا، ظاہری طور پہ جو بظاہر یہی لگتا ہے، بظاہر تو یہ ہے، بظاہر یہی، اور ظاہری طور پہ کیلکولیشن بھی کیا ہے جی ہوتی ہے بالکل، کہ آپ کے پاس 10,000 ہے، آپ 2,000 روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو وہ 8 ہی رہے گا، لیکن یہ ایمان ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے، وہ کہتا ہے 8 تو رہے گا، لیکن یہ 8,000 جو ہے وہ 10 میں سے جو 8 رہ گیا ہے یا جتنے میں بھی وہ جو کم رہ گیا ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ ہمیں ایمان نے بتایا، اور یہ کافی ہو جائے گا، اور یہ کافی ہو جائے گا، جی، یہ ہمیں ایمان نے بتایا، جی، لہذا صدقہ کرنا جو ہے نا یہ ایمان کی علامت۔ اگر ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو کہ میں نے 2,000 دیا اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں مجھے اللہ دے گا، ایسا ایمان ہو ہی نہ تو کبھی کرتا ہی نہیں کرتا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی اس کی مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل البخیل والمتصدق، جو بخیل آدمی ہے اور صدقہ کرنے والا جو ہے، ان دونوں کی مثال پیارے پیغمبر نے بیان کی کہ اس طرح ہے کہ جب یعنی دونوں آدمیوں کے اوپر جو ہے نا پورے جسم پہ ایسے جیسے لوہے سے وہ جکڑے ہوئے ہیں اور زنجیریں باندھی ہوئی ہیں۔ اچھا، جو مومن ہے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو جب صدقہ کرتا ہے تو وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے، وہ ایک کڑی کھل جاتی ہے، کڑیاں ہیں نا وہ لاک کیے ہوئے ہیں، جی، تو ایک لاک کھل جاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ کھلنا شروع ہو اچھا، وہ پھر وہ ارادہ کرتا ہے تو پھر اور کڑی کھل جاتی ہے، اور اس سے وہ خود کو جب آدمی اس طرح قید ہو تو خود کو جب وہ کھلے گا قید سے، جیسے جیسے آزاد ہوگا تو وہ خود کو حساس بساس فیل کرے گا۔
تو یہ مومن ہے جو اس طرح فیل کرتا ہے، اس کو فیلنگ آتی ہے اچھا یار مجھے اچھا ہو گیا، مجھے خوشی ہوئی، مجھے اچھا احساس اور ہوتا ہے ایسے قاری صاحب، اور ہوتا ہے۔ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے، یقیناً آپ نے بھی کیا ہوگا، قاری صاحب نے بھی کیا ہوگا ایکسپیرینس، کہ زندگی میں جب آپ کے پاس اماؤنٹ تو زندگی میں آتی جاتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، اس کے دیے میں سے جب آپ دینا شروع کرتے ہیں تو سر جو روحانی تسکین ملتی ہے نا، وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، اور پھر اس کا ریٹرن اللہ تعالیٰ کیا کیا دیتے ہیں وہ پھر خود بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے سر؟ جی اچھا، پھر ہم بخیل کی مثال اس طرح حضور نے بیان فرمائی کہ اگر بخیل جو ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے پہلے جو کڑیاں تھیں نا وہ اور سخت ہو جاتی ہیں۔ اچھا وہ پھر ارادہ کرتا ہے دے دوں، ظاہر ہے اس کے دل میں یہی آتا ہے کہ اچھا صدقہ دے دیا تو یہ 100 روپے میں سے 10 روپے کم ہو جائیں گے، یہ تو اب میری ضرورت 150 کی ہے، میرے پاس 100 ہے، اب 90 یا 80 رہ جائیں گے تو پھر میری ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، تو وہ جو کڑیاں ہیں اس کے اوپر جو باندھے ہوئے ہیں، زنجیر باندھے ہوئے، وہ جو ہے نا اور تنگ ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ مومن ہونے کی علامت ہے صدقہ کرنا۔ جو مومن ہوتا ہے وہ خوشی سے صدقہ کرتا ہے اور صدقہ کرنے کے بعد بھی خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی سوال تھا کہ مطلب جیسے کہ عام طور پہ کہ صدقہ کرنے سے بلائیں جو ٹل جاتی ہیں، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے نا، صدقہ کرنے سے جو تقدیر میں آپ کی آزمائش مصیبت لکھی ہوئی ہے وہ بھی اللہ ٹال دیتا ہے، یہ ہے اس طرح؟ قاری صاحب یہ بتائیں چلیں، یعنی جو تقدیر کا معاملہ، ایک قاری صاحب کا دوسرے قاری صاحب سے سوال ہے۔ جی جواب اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، جو تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے نا وہ اسی طرح ہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مصیبت آئی، ٹھیک ہے، آپ نے صدقہ کر دیا اور اس صدقہ کرنے کی وجہ سے وہ مصیبت ٹل گئی، چونکہ حدیث میں ہے کہ جو ہے وہ بیماریوں کا علاج بھی داؤ مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے بیماروں کا علاج بھی صدقے سے کرو، صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ مصیبت کو ٹالنے کے لیے بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ تم صدقہ دو گے تو مصیبت ٹل جائے گی۔ اچھا، وہ صدقہ دینے سے جب مصیبت ٹل گئی تو یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، ویل ڈیفائنڈ، یہ بھی تقدیر میں جب آپ یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے، جب اس کے بعد اب آگے بات کہاں پہ جائے گی؟ جیسے مال کے علاوہ بھی کن کن چیزوں کا صدقہ ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ بھی ہمیں ذرا بیان کر دیجیے۔ مال کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، ٹھیک ہے، آپ کی مسکراہٹ جو ہے یہ صدقہ ہے۔ جی، آپ کسی کو مسکرا کے ملتے ہیں، آپ بڑے روشن اور حشاش بچاش چہرے سے ملتے ہیں تو یہ صدقہ ہے، اس میں مال تو نہیں لگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا، اچھی بات جو ہے، کسی کو آپ اچھی بات کہہ دیں، نصیحت کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب اس پہ بھی کوئی مال خرچ نہیں ہوتا، جی، بلکہ آپ کے پاس نا جو چیز ہے آپ اس سے صدقہ کریں۔ میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک میرے دوست تھے، وہ وائس آرٹسٹ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ سر بجائے اس کے بعد بہت لمبی، اب میں بیچ میں سے کاٹوں، میں چاہوں گا بریک کے بعد ہم یہ تسلی سے سنیں بات، تو آپ کی اجازت ہے میں بریک لے لوں؟ ٹھیک ہے جی، قاری صاحب دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ واقعہ ہم نے سننا ہے، آپ نے جانا کہیں نہیں، ٹرانسمیشن جاری ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اب اسٹوڈیوز میں قاری نصیر احمد ناصر صاحب، اور ان کے ساتھ ہمیں اب جوائن کر چکے ہیں جناب مولانا نعمان فاروقی صاحب جی، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ کیسے ہیں سر آپ، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمد ماشاء اللہ۔ اچھا، ہم نے آج جو کتاب کے حوالے سے بتایا تھا وہ ہے ترجمہ قرآن مجید با محاورہ، تو آپ کائنڈلی اس کے بارے میں بتائیے، پھر چند باتیں کرتے ہیں۔ یہ اصل میں دارالاسلام کا ایک سمجھے ایک پروجیکٹ ہے، جی،
اور یہ حقیقت میں ایسا ہے کہ قرآن مجید سے جو تعلق ہے دارالاسلام کا اور اس کی اشاعت کا اور حدیث سے وہ بہت نمایاں ہے جی. تو اس سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے. بہت سی تفاسیر اور اب تک تقریباً دارالاسلام 30 سے زیادہ زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کروا چکا ہے جی. عالمی سطح پہ. تو اسی کی ایک کڑی یہ ہے. اس کی خوبی یہ ہے یہ جو ترجمہ قرآن ہے یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ جی. اور مولانا عبدالجبار صاحب ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا. ہمیں وہ دن بھی یاد ہیں. یہ وہاں پہ جایا کرتے تھے ان کے گھر میں اور ترجمہ بڑی محنت اور بڑی لگن کے ساتھ ایک ایک لفظ کو دیکھ کے کہ کون سا اس کے مطابق ہے اور کون سا. اور جب ہم اس کی وہ دیکھتے ہیں خصوصیات کو امتیازات کو تو اس میں یہ ہے کہ جو اساس ہے اس کی وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے صاحبزادگان شاہ عبدالقادر شاہ رفیع الدین ان کا جو ہے نا اصل اس کو بنایا گیا ہے. اور ترجمہ انتہائی سلیس ہے. مجاہد صاحب کی ہر وقت جو ریسرچرز تھے ان کو یہ ہمیشہ یہ ایک گائیڈ لائن ہوتی تھی کہ لفظ کوئی بھی مشکل نہیں لکھنا. وہ بلکہ نا بعض اوقات ایسے ہوتا تھا وہاں پہ کوئی بائنڈنگ کا ساتھی ہے تو اس سے پوچھ لیتے تھے ہاں بھی تمہیں یہ لفظ سمجھ آئی ہے؟ اچھا. ہاں وہ کہتا تھا نہیں تو کہتے دیکھو اس کو سمجھ آنی چاہیے اتنا آسان لکھو تم. یعنی ایک تو اس عام میں آدمی جب پڑھے تو اس کے لیے وہ اتنا نارمل اور اتنا سہل ہو کہ اس کو سمجھ میں آئے ایزیلی اس کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے میں چاہوں گا اور اس میں ہاں جی اس میں جو دکھائیے گا کچھ دیر کے لیے اسکرین پہ رکھیے گا. جی جی. اور ڈیفینیٹلی آپ جو اس میں جو رسم الخط استعمال کیا گیا وہ رسم عثمانی کے مطابق ہے جی. اور خط بھی بولڈ ہے. اگر آپ اس کو ناظرین دیکھیں گے تو جیسے ہم عموماً چاہتے ہیں نا جو کچھ بڑی عمر کے لوگ ہوں وہ چاہتے ہیں بڑا ہو نمایاں لفظ میں الفاظ میں ہو تو اس کا خیال رکھا گیا ہے. کیونکہ مجاہد صاحب کا خاندان بھی کتابت سے بہت آشنا ہے تو انہوں نے ان چیزوں کا بڑا آپ دیکھیں کہ ایک ایک صفحے پہ ایسے جیسے میں یہاں سے اس کو پڑھ سکتا ہوں بہت خوبصورت طریقے سے جس طرح. اور اس کی ایک اور اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں جتنے الفاظ اوپر ہیں قرآن مجید کے ترجمے میں بھی تقریباً انہی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ نہیں کہ آیت کہاں پہ ختم ہے ترجمہ کہاں پہ ہے سطر بائی سطر تقریباً چل رہا ہے. کچھ سر اس میں سے بتائیے نا کچھ پڑھ کے بتائیے تاکہ اس کی جو ورڈنگ ہے وہ ذرا ہمیں سمجھ میں آئے کہ کتنی سہل ہے مجھ جیسے بندے کے لیے. جی جی. اب یہ میں آپ کو یہاں پہ شاید اتنا نظر نہ آئے. دیکھیے اوپر 13 نمبر آیت ختم ہو رہی ہے جی جی. نیچے 13 نمبر ہی پہ ترجمہ ختم ہو رہا ہے یعنی بالکل اس کے نیچے. اب یہ دیکھیے 14 نمبر آیت ہے یہ 14 پہ ختم ہو رہا ہے. اچھا وہ یہ فن ہوتا ہے. یہ عام لوگوں کو نا یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو کیسے سمیٹنا ہے. اس کے لیے پھر ان الفاظ کا چناؤ جو اس پہ آئے اور اس کا جو ہے نا مواد بڑے بھی نہ اور یہاں پہ رہے. سر یہ بیلنس رکھنا بڑا مشکل کام ہے کہ جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے ترجمہ بھی وہاں تک ختم ہو. عربی کی جو جامعیت ہے وہ اردو سے بہت زیادہ ہے لیکن ان کو پھر الفاظ کے اندر ایسے سمیٹنا کہ اس کا اور عربی کا ایک تناسب رہے جو ہمیں ادھر شاندار طریقے سے نظر آ رہا ہے یہ اسی کی خوبی ہے. یعنی اس پہ بڑی محنت ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ عام ہی ایک ترجمہ ہے. نعمان صاحب جیسے آپ نے دکھایا نا جی جی میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ عربی میں جہاں پہ آیت کا نمبر ختم ہو رہا ہے وہاں پہ اردو میں ٹرانسلیشن وہاں پہ آ کے ختم ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے یہ یعنی عام نہیں نظر. ٹھیک پھر اس کے علاوہ اس میں جو سلاست ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر بریکٹ میں بعض اوقات وہ لفظ کا استعمال تاکہ سمجھ آ جائے. یعنی آپ اس کو پڑھ کے انتہائی آسان اور سہل انداز سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر میں اس کی ایک مثال بیان کروں تو آیت مبارکہ ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. تو اس میں وہ لکھتے ہیں پھر ہم نے بنایا تمہیں جانشین زمین میں ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کیسے تم عمل کرتے ہو. اب عمل ہاں یہ یعنی بڑے اچھے انداز سے نا کوئی مشکل نہیں. وہ جو سیدھا محاورہ ہاں جی جو قدیم الفاظ ہوتے ہیں نا کلاسیکل جو پہلے بولے جاتے تھے ان سے بھی مجاہد صاحب بہت وہ وزنی لفظوں کی بجائے سہل سے لفظ. جی جی سہل سے لفظ. ٹھیک. تو یہ اس کے وہ اوصاف ہیں چند ایک جو ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہ ہمیں کہاں سے ہاں یہ دارالاسلام کے کسی بھی برانچ سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں ہدیتاً وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. اور کوئی چیز اس کے بارے میں آپ فائنل بتانا ہے؟ میں چاہوں گا ایک دفعہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دوبارہ دکھا دیجئے پیغام کی. جی جی. ان کا مجاہد صاحب نے جو اس پہ عرض ناشر لکھا ہے اس پہ بھی یہ باتیں درج ہیں کہ یہ ہر عمر کے فرد کے لیے یہ بصیرت افروز ہے.
یعنی کوئی بھی کسی بھی عمر کا ہو, کوئی چھوٹی عمر کا ہے, کوئی بڑی عمر کا ہے, وہ اس کو ایزی طریقے سے سمجھ سکتا ہے جس کو اردو سے تھوڑا بھی مس ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ سمجھنے کے لیے اگر آپ کو بہت زیادہ فہم اور نہیں کیونکہ ہے. جی قرآن مجید, رمضان جو ہے قرآن مجید کا مہینہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فی القرآن, اس وجہ سے ہم نے آغاز ہی میں اس کا تعارف پیش کیا تاکہ لوگ اس کو اپنے گھر لائیں, پڑھیں, یہ پڑھا ہو, موجود ہو. یہ کتاب زندہ ہے. ہاں کتاب زندہ, کتاب زندہ ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اور حقیقت ہے کہ آج بھی اسی طرح روشنی فراہم کر رہی ہے جیسے تاریخ میں اس کا وہ تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں تو پھر آج یہ کتاب لے کے جانے والا ہوں جی. موقع سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. یہ اپرچونٹی ایسی ہے کہ جہاں پہ ملے آپ اس کو اویل کریں. اور یہ جو کتاب جس طرح ترجمہ قرآن مجید با محاورہ, تو اگر آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں, ہمارے سیکھنے کو کیا ہے, اور ہمیں عربی, ویسے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں عربی سیکھنی چاہیے, اور عربی کو عربی کے اسی تناسب سے جس طرح سے یہ قرآن مجید کو اتارا گیا ہے سمجھنے میں اس کی اپنی ایک لذت ہے. لیکن اگر انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے تو اردو میں جو ٹرانسلیشن ہے اور جو با محاورہ جیسا بھی نعمان صاحب بتا رہے تھے, تو یہ بڑا ایزی اور سہل ہو جائے گا کسی بھی ایسے شخص کو جو طالب علم تو نہیں ہے. یہ بڑی ڈیفائن ہونے والی بات ہے, طالب علم تو نہیں ہے لیکن عام ایک شخص ہے, تو وہ اس کی طلب بھی تو ہے. جی جی بالکل, بلکہ یہ ایسی ایک کاوش ہے کہ اہل علم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور طالب علم بھی, اور بالکل جو اردو سے یعنی عربی سے مس نہیں رکھتے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ خوبی ہے اصل میں. میں تو آج فائدہ اٹھانے والا ہوں. آج تو میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پڑھیں گے بھی, سمجھیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے. اور جس طرح نعمان صاحب نے کہا کہ ماہ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے, تو یہ آپ خود دیکھیے کہ کتنا کھولتے ہیں آپ قرآن, کتنا پڑھتے ہیں, کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا عمل کرتے ہیں, اور اپنی فیملیز کو اس کے بارے میں کتنا سمجھاتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے سر, آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس سیگمنٹ کا, جس میں زکوٰۃ, صدقہ اور خیرات کے حوالے سے ہم بات کریں, قاری صاحب کی جانب میں دوبارہ آؤں گا. قاری صاحب, وہ آپ واقعہ بتانے لگے تھے اور میں نے وہاں پہ بریک لے لی تھی نماز عصر کی, تو پلیز وہاں سے کیری فارورڈ کیجیے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. یعنی ہم بات کر رہے تھے کہ صدقہ جو ہے وہ مال کے علاوہ کن چیزوں سے دیا جا سکتا ہے, اور ان چیزوں میں ایک چیز ہے علم ینتفع بہ, یعنی علم بھی, یہ اس میں مال صرف نہیں ہوتا. تو علم جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ آپ کو اگر نالج ہے تو آپ کسی کی رہنمائی کر دیتے ہیں, تو یہ صدقہ ہے. میں اشارہ کر رہا تھا کہ ایک وائس آرٹسٹ ہے, نام لینا مناسب نہ ہوگا, وہ بتا رہے تھے کہ راستے میں چلتے ہوئے نا ایک بزرگ کھڑے تھے, تو انہوں نے اشارہ کیا یعنی لفٹ لینے کے لیے, تو میں نے بائک روکی اور ان کو ساتھ بٹھا لیا. کافی عمر رسیدہ تھے. تو وہ کہتے ہیں جی مجھے وہ بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا تم صدقہ دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل, ہمیں جب بھی کوئی پیمنٹ ملتی ہے, کچھ اماؤنٹ آتی ہے, تو میں اسے ضرور صدقہ دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی صدقہ اس طرح تو ہر کوئی دیتا ہے, تم کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جی میں وائس آرٹسٹ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنا فن کسی کو سکھا دو بطور صدقہ. ماشاءاللہ. زندگی میں یہ بھی صدقہ کر دو کہ یہ جو تیرے پاس فن, جو جس کا ہنر ہے, یہ تم ہنر اس کو سکھا دو ایسے کسی ضرورت مند کو, کہ تاکہ اس کا روزگار بن جائے گا اور وہ مستقل اس کے لیے ذریعہ آمدن بن جائے گا. تو یعنی یہ اسی زمرے میں آتا ہے کہ علم ینتفع بہ, کہ صدقہ جو ہے وہ علم سے بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس کوئی قیمتی بات ہے, آپ کسی کو بتا دیتے ہیں. اچھا, کسی وقت کسی کو بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے, وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ مستحق ہے نہیں ہے, لیکن جب آپ اس کو بات بتاتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو جب پلے باندھ لیتا ہے تو وہ تو زندگی بھر کے لیے بھی, بلکہ وہ اس حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صدقہ جاریہ ہے. ایک استاد جب شاگرد کو پڑھا دیتا ہے, اس نے حدیث پڑھا دیا, اس نے ترجمہ پڑھا دیا, اس نے دین کی باتیں بتا دیں, وہ آگے بتائے گا, پھر وہ آگے بتائے گا. وہ دنیا سے پہلا بتانے والا چلا بھی گیا, لیکن وہ صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے. قاری صاحب, اس طرح تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک طالب علم کو ایک استاد نے بتایا, جی میں اس کو بھی استاد کہہ رہا ہوں جس نے آپ کو ایک آیت بھی بتا دی, ایک جملہ بھی سکھا دیا, علم کی کوئی ایک چیز, میں اس کو بھی استاد کہہ رہا ہوں اور اس کو بھی طالب علم کہہ رہا ہوں جس نے لیا, وہ چاہے اس دنیا میں رہے یا نہ رہے.
جو طالب علم آگے کسی کو سکھا گیا جی وہ بھی رہے یا نہ رہے تو یہ تو ملٹی پلائی ہوتا جائے گا, سب کو ثواب ملتا جائے گا. محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں, جی جتنی بھی کتب حدیث ہیں, اب انہوں نے کتنی محنت شاقہ سے, کتنی مشقت سے, کتنے لمبے لمبے, اور اس دور کے سفر کہ جب سفر کرنا بھی بہت دشوار ہوتا تھا, جی خچر پہ, گھوڑے پہ, اونٹ پہ, گدھے پہ بیٹھ کے سواری کرنا, راستے بھی نہیں تھے. اس دور میں کئی 100 میل جو ہے وہ سفر کر کے انہوں نے جو ہے نا حدیثیں اکٹھی کی, یکجا کر دی. اب لوگوں کی سہولت کے لیے تمام حدیثیں ایک کتاب کی شکل میں موجود ہیں, اب لوگ پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کو جتنی دنیا پڑھ رہی ہے اس حدیث کو, اس کتاب سے, ان کو مسلسل پیارے نبی کی حدیث کے مطابق مسلسل ان کو اجر مل رہا ہے. قاری صاحب پھر مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے, پیغام ٹیلی ویژن کا یہ پلیٹ فارم جی جس سے قرآن و سنت وہی پھیلایا جا رہا ہے, وہی بتایا جا رہا ہے, وہی سکھایا جا رہا ہے. آپ, میں, نعمان صاحب, ہماری ٹیم, ہماری مینجمنٹ, ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, ہمارے فیسیلیٹیٹر جو ہیں, جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں, جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, یہ سب صدقہ جاریہ میں شامل ہیں. جی بالکل, سب صدقہ جاریہ میں شامل ہیں. وہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں اسلحہ استعمال ہونے والا جو تیر استعمال ہے, جی پیارے پیغمبر نے اس کی مثال بھی دی کہ جو اس تیر کو جو بنانے والا ہے, جو نیچے سے پکڑ کے ایک مجاہد جو تیر چلا رہا ہے, جو پکڑانے والا ہے, یہ تمام برابر کے ثواب میں شریک ہیں, جتنا اس چلانے والے مجاہد کو ثواب ملے گا. الحمدللہ. تو یہ بھی اسی چیز میں ہے. اور پھر یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. کیا ایک کتاب جب لکھی جاتی ہے تو انسان تو چلا جاتا ہے نا, اب آپ دیکھ لیں کئی 100 سال 200 سال, جیسے ہم ان کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں, ہم ڈیلی اپنی ٹرانسمیشن میں کتاب شامل کر رہے ہیں, کئی ایسے لوگ کتب ہیں جو اس حدیث دنیا ہیں میں یا موجود دیگر نہیں کئی ہیں. اچھی کتابیں, دینی کتابیں ہیں جنہوں نے لکھ دی ہیں, وہ آج تک موجود ہیں. اور اسی طرح یہ ٹی وی کی نشریات جو ہیں, اب یہ جب ایک ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو ریکارڈنگ ہونے کے بعد اب یہ نیٹ پہ اور دنیا کی سوشل میڈیا پہ جہاں کہیں بھی دیکھی جائے پڑی ہوئی ہے. بلکہ لوگ جو ہیں وہ بار بار کئی دفعہ جو وہ بڑے پرانے کلپ جو ہے نا وہ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں, جی, تو وہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, اسے استفادہ کر رہی ہے. تو یہ صدقہ جاریہ میں ہے. ٹھیک ہے, دل بڑے ہو گئے جی ہمارے جب ایسی بات سامنے آتی ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو بھی دل کرتا ہے کہ یا اللہ اس قابل تو نہیں تھے, تو نے اس قابل کر دیا. الحمدللہ. اور ہمارا خاتمہ بالایمان والا ہی معاملہ کرنا, ہمارے ساتھ یہی رعایت کرنا کہ اسی راہ پہ چلتے ہوئے تم ہم سے راضی بھی ہو جانا یا رب العزت. وہ کہتے ہیں نا, عربی کا ایک شعر ہے, یلوہ الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب, کہ جو الفاظ کے نشانات ہیں وہ ایک عرصے تک کتابوں میں صفوں میں چمکتے رہتے ہیں, اور ان کے جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ زمین کے نیچے دب کے ریزہ ریزہ ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ علم کو پھیلانا اور خالص دین کو اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو, یہ تو اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی بھی اعزاز جو ہے آج وہ اتنا کارگر نہیں ہو سکتا. یقیناً یقیناً. تو میں یہ چاہوں گا فاروق صاحب یہ بھی بتا دیجئے آپ کہ ہم جیسے بات کریں صدقہ خیرات کے حوالے سے, اپنے بچوں کو ہم تربیت کیسے دے سکتے ہیں؟ آیا ہم ان کے سامنے یہ پریکٹسز کر کے دکھائیں, آیا ہم ان کو سمجھائیں بتائیں وربلی, یا ان کو دونوں چیزوں سے ساتھ لے کے چلیں؟ کس طرح سے تربیت ہو؟ اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ بیان فرمائیں اور جو قرآن مجید کی آیات ہیں, جو اس میں مثالیں دی گئی ہیں, جی, میں تو کہوں گا ان کی وہ, جیسے قرآن مجید نے کہا مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, وہ مثال بیان کی جائے. ایک شخص وہ ایک گندم کا سٹا لے اور بتائے اس کے اندر 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہے. اللہ اکبر. اور جو ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے رستے میں دانہ, تو اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ 700 تک, اور اس سے بھی بڑا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ. اب یہ بچوں کو بیٹھ کے جب ایسے پریکٹس کرائی جائے گی, بتایا جائے گا, تو یقیناً ان کے ذہن میں یہ مثال قرآن مجید کی بڑی جامع مثال. اچھا, پھر اسی طرح جو چٹان کی مثال بیان فرمائی گئی کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن ریاکاری کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے, اور بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ کوئی مقصد نہیں ہے, اصل مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. اگر کوئی دنیا کی خاطر یا شہرت کی خاطر خرچ کرتا ہے تو اس کو ایسے ہی ہے
جیسے ایک چٹان پہ بارش برسے تو وہ اس پہ کیا اگائے گی، وہ جو رہتی مٹی اس پہ ہوگی وہ بھی اتر جائے گی، دھل جائے گی. تو یہ قرآن مجید مثالیں بیان کرتا ہے، اور یہ ایسی مثالیں ہیں جو چھوٹوں کو بڑوں کو بھی بڑی ایزیلی سمجھ آ سکتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم صدقہ و خیرات کریں تو بچوں سے کروائیں، اپنے بچوں سے کہیں ترغیب دیں ان کو دے کے آؤ، یہ اس گھر میں دے کے آؤ، یا اپنے فلاں عزیز کو دے کے آؤ. تو اس طرح ان کے اندر یہ شوق ہوگا کہ ہم نے بھی خرچ کرنا ہے. اور قرآن مجید میں بھی اس کی ترغیب کے ساتھ ساتھ جو حدیث میں آئی ہے وہ بڑی جامع ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ جو دینے والا ہاتھ ہے، اوپر والا ہاتھ، یہ علیٰ کہتے ہیں، لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو یہ اصل میں ایسی ایک حدیث مبارکہ ہے جو ہمارے مسلم معاشرے کو ابھارتی ہے کہ جو لوگ برسوں سے مانگ رہے ہیں، بلکہ ہم ایسا دیکھتے ہیں بعض اوقات نسل در نسل یہ مانگنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو قرآن اور سنت میں اس کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی گئی کہ آپ دینے والے بنیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں گے اپنے شوق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، پھر اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو اتنا ہے نہیں تو میں کیا دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا، ایک سوال یہ بھی ہوا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جہد المقل، کہ جس کے پاس تھوڑا ہے وہ ایک جستجو کر کے کاوش کر کے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ. مجھے بلکہ یہاں پہ کہنے کی اجازت دیجیے، ایک مانگنا ہے اپنی ذات کے لیے، جی اور ایک مانگنا ہے دین کے لیے، فلاح کے لیے، خیر کے لیے، آخرت کے لیے. تو یہ ڈیفائن ہونا نہیں، یہ تو حقیقت ہے. یہ تو آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دے دیا مردوں کو، پھر خواتین کی طرف تشریف لے گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے خواتین کی طرف اور انہیں واعظ کیا، اور انہیں یہ بات باقاعدہ ارشاد فرمائی کہ تصدقنا، کہ تم صدقہ کرو، میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے. اچھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور ان کو اس بات پہ ابھارا. اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں وہ چادر پھیلائے تھا، کھڑا تھا، اور خواتین جو ہیں اپنی بالیاں، اپنے کانٹے، اپنے زیور جو پہن کے آئی تھی وہ انہوں نے اس میں ڈالے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو اتنی حمیت، اتنی غیرت اور اتنی جو ہے نا عزت اور تکریم کے لائق، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کیا تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں. بلکہ آپ یہ بھی بہتر جی بلکہ وہی آپ شاید بتانے لگے تھے، جنگ کی تیاری کے لیے صحابہ کرام سے کہا کہ بالکل وہ اس میں شامل ہو. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ اپیل کی اور باقاعدہ طور پہ ابھارا، اور صحابہ کرام لاتے رہے. ان میں سے ایک مجھے حضرت علبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہمیشہ وہ بڑی کانوں میں رز کھولتی ہے، جذبات کو ابھارتی ہے. ان کے پاس نہ کچھ نہیں تھا، خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. ان کے اب جذبات ہیں، میں وہی بات کر رہا تھا کہ اگر کچھ نہیں ہے تو بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے رات کو نہ سوچا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں اس وقت رات کی مزدوریاں تو نہیں تھی کہ آپ کسی چوک پہ کھڑے ہو جائے، آپ کو کوئی لے جائے یہ کام ہے دے دے. اس دور میں ایسا کچھ نہیں تھا، رات کو کام بند ہے، اب اعلان ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کروں. انہوں نے کہا اے اللہ، جس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے میں اس کو تیری رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں. صبح ہوئی، یہ آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس بندے کا معاملہ ہے. صبح ہوئی تو ایک مجلس میں آپ نے بات فرمائی کہ کس نے آج رات صدقہ کیا ہے، کیونکہ دن کو تو صدقہ یا رات عشاء تک یا جو بھی، اس کے بعد صدقہ کس نے کیا ہے، یعنی عشاء رات کے وقت کس سے سجدہ. تو وہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ ایسے بات ہوئی ہے جی، یعنی میں نے یہ ارادہ کیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ اثرات ہیں، یعنی ایک لگن ہے، ایک شوق ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، خرچ کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بٹھایا جائے جس کا قاری صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صدقے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں، ایسے سمجھے ایک مادی دنیا کا
اور ایک روحانی دنیا کا ایک تقابل ہے. مادی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری جیب میں سے کم ہوں گے، لیکن روحانی دنیا میں اگر ہم جائیں تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہمارے یقین کے ساتھ وہ جو ہمارا اس حدیث پہ یقین ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ ہم قرض حسن اللہ تعالیٰ دیکھیں قرض کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا یہ بہت معنی خیز ہے. یعنی ہم اگر کسی قابل اعتماد شخص کو قرض دیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار اس سے بے فکر ہے، یہ انشاءاللہ مل کے رہے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کو قرض دیں، دیا بھی اسی کا، تو یہ انشاءاللہ مل کے رہے گا اور دگنا تگنا ہو کے کئی گنا، وہ اپنی شان کے مطابق پھر آپ کو ریٹرن کرے گا. بالکل، ہم نے تو اپنی اوقات کے مطابق، میں لفظ اوقات استعمال کروں گا. آپ نے وہ سوال کیا تھا، اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، بچوں کو صدقے کا طریقہ یا ترغیب کیسے دلائی جائے. جی نعمان صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ باپ جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، رول ماڈل ہے. جی بالکل، رول ماڈل. اچھا، وہ بچے ہمیشہ باپ کو فالو کرتے ہیں، میرا والد کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہے. اگر وہ برائیوں میں مبتلا ہے تو وہ برے کاموں میں بھی بچے اس کی کاپی کریں، انہیرنٹ کریں گے. بالکل، وہ لیں گے، دیکھیں گے. جی بالکل. اچھا، وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ جو میرا باپ کر رہا ہے وہ صحیح ہے، کرنے کے کام یہی ہے، کرنے کے کام یہی بظاہر. جی اچھا، وہ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں جب ہم طالب علم تھے مدینہ یونیورسٹی میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ عربی اپنے بچوں کی ٹریننگ اور تربیت کیسے کرتے ہیں. مدینہ منورہ کا ماحول ہو، رمضان المبارک ہو، مسجد نبوی ہو، اتنے خوبصورت لباس پہنے. آپ یقین مانیں کہ میں اب تک الحمدللہ اللہ نے اولاد دی ہے تو میں نے زندگی میں اس طرح سے اب تک اپنے بچوں کو نہیں دیکھا کہ اتنا اصرار کر کے چمٹ کے وہ اپنی پاکٹ منی مانگتے ہوں یا اپنی کوئی ضرورت کی چیز مانگتے ہوں. اور وہ بچے جب چمٹ جاتے ہیں نا، ایک دفعہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے تو وہ معصوم سے 6-7 سال کے، 10 سال کے، 11 سال کے بچے، وہ معصومیت سے کہ بس آپ کو آپ کی مہربانی، آپ کی نوازش ہے، آپ ہم پہ رحم کریں، آپ احسان کریں، آپ نیکی کریں، میرے دسترخوان پہ چلے، تشریف لائیں. جی بالکل. اور وہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتے. آپ نے اب ایسا چھوٹا سا بچہ کوئی بھی ہو، جب وہ پیار سے للچائی نظروں سے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے افطاری تو کرنی ہے نا، کسی بھی دسترخوان پہ بیٹھ کے افطاری کرنی ہے، تو وہ اگر وہ بچہ، اور پھر ایک نہیں، ایک وقت میں آپ کے ساتھ 2-3 چمٹے ہوں گے تو پھر کدھر جائیں گے تو آپ؟ پھر فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. کیسے فیصلہ کریں؟ آپ کا ایک ہاتھ ایک بچے نے پکڑا ہوا ہے نا تو دوسرے نے پکڑ لیا، اس نے کہا نہیں میں نے لے کے جانا، وہ کہتا میں نے لے کے جانا. تو یہ کیسے، یہ ہے انداز، یہ ٹریننگ ہے، یہ ان کے والدین کی یہ انداز ہے، یہ تربیت ہے. ٹھیک ہے کہ بچے بھی جب وہ بڑے، اب ظاہر ہے ہم سے بہت پہلے کا سلسلہ وہاں شروع ہے. اب جو والد بنے ہوئے ہیں اس وقت، کسی دور میں وہ بچے تھے، وہ بھی اسی تربیت سے گزرے، وہ اسی تربیت سے گزرے اور اسی شوق سے، اسی لگن سے اب وہ دسترخوان پہ. اور پھر ہر بندہ اپنے دسترخوان پہ انواع و اقسام کی چیزیں اچھی سے اچھی، بہتر سے اور زیادہ سے زیادہ. تو تربیت یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. اور مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہم آپس میں یہ بات بھی ڈسکس کر لیں کہ پیغام ٹیلی ویژن سے بڑوں کے لیے اکثر نشریات ہوتی ہیں تو بچوں کے لیے نہیں. تو خاطر جمع رکھیے، تھوڑا سسپینس رکھتا ہوں میں، اور بلکہ بڑا اچھا پروجیکٹ آنے والا ہے جو بچوں کے حوالے سے ہی ہے، تربیت کے حوالے سے. یہ تو موضوع بن گیا نا زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کے حوالے سے. ہم اوورال دین اسلام کی سمجھ کے حوالے سے بھی پیغام ٹیلی ویژن اپنا کنٹریبیوشن کرنے جا رہا ہے، بچوں کے حوالے سے بھی، کہ ان کی تربیت کے لیے ہم کیا کرنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری بھی ہم سر انجام دینے والے ہیں انشاءاللہ. اللہ کامیابی دے جی انشاءاللہ تعالیٰ. جی آپ کی دعاؤں سے ہی ہے انشاءاللہ، پوری ٹیم کی ایفرٹ سے ہی ہے. انشاءاللہ ول ڈو دس، ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اور اس میں پیغام ٹیلی ویژن کی پوری مینجمنٹ اپنی پوری کوششوں کے ساتھ، پوری ایفرٹ کے ساتھ انپٹ دے رہی ہے. ہم تھوڑا بہت اپنا انپٹ بھی دیں گے، لیکن یہ جاری ہے جی کام. بچے اگر ہماری ٹرانسمیشن، جو کہ بہت سی جگہوں پہ دیکھے بھی جاتے ہیں، میں نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا کہ میرے اپنے بچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہمارے ٹیم ممبرس کے بچے دیکھ رہے ہوں گے. تو بچے دیکھتے تو ہیں، لیکن جو آپ کویسچن کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں، تو آپ کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، کام ہمارا جاری ہے. انشاءاللہ بہت جلد مستقبل قریب میں آپ وہ دیکھیں گے، سیکھیں گے، اور پھر آپ کو بھی ہم شامل کریں گے اپنے. ہو سکتا ہے اس پلیٹ فارم سے ہم لائیو بچوں کو بھی لے کے چلیں جی انشاءاللہ. کم ٹو دا ٹاپک جی. سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کا نا بڑا خیال رکھتے تھے جی. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، تربیت میں، بچوں کے ساتھ بڑا آپ کا ایک برتاؤ تھا. وہ ایسے کہ
جب آپ کے پاس نیا پھل کوئی لایا جاتا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نیا پھل آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، ایک بڑی اچھی بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی سائنا و فی مدنا، کہ ہمارے یہ جو پیمانے ہیں تول کے ناپ کے، ان میں برکت دے دے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ بہت برکت ہو ان میں۔ تو آپ کے پاس پھل لایا جاتا تھا، آپ ایک تو دعا کرتے اس پھل کے لیے، جب بھی تازہ پھل نیا پھل آتا تھا کوئی بھی سیزن کا نیا سیزن کا، خصوصاً کھجور وغیرہ ہی ظاہر ہے اس دور میں تھی، تو وہ جب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے، اور ساتھ ہی جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس کو دے دیتے، سب سے پہلے اس کو ہاں اس کو دیتے۔ اب دیکھیے کہ اس میں ایک کیسی لطافت ہے، اگر آپ کسی بڑے کو دیتے تو ظاہر ہے دوسرے کے بڑے میں کے ذہن میں کہ میں اس سے محروم کیوں ہوں، تو آپ بچے کو دیتے۔ اچھا یہ بھی بچے تربیت کا کو عمل ہے، یہ بھی تربیت ہے۔ جب بچے کو دیا گیا، آپ دیکھیں اس بچے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محبت اور وہ جذبات ہوں گے وہ کس قدر بڑھ جائیں گے کہ سب بڑوں کی نسبت مجھے یہ حصہ ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے لیے خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ پھر جو اس کے والد یا بڑے وہاں پہ موجود ہوں گے ان کی کس قدر عزت افزائی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ بچے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جڑیں گے، تو یہی وہ چیز ہے کہ ہم ایسی مجالس میں بچوں کو لے کے جائیں اور ان کا تعلق، ان کا ناطہ مسجد سے جوڑیں، جیسا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اس بے آب و گیا بستی میں جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی چیز نہیں تھی، نہ پانی تھا، نہ گھاس، نہ کوئی چرند پرند کچھ بھی، لیکن وہ گھر تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ میں اپنے اس بچے کو ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل زرخیز نہیں ہے، جس پہ کچھ نہیں اگتا، تو وہاں لیکن عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ سوچ آج بنانے کی ضرورت ہے، جس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے، معزز مہمانوں سے گفتگو جاری ہے، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری نصیر احمد ناصر صاحب، اور اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، جو کہ ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز ہیں پنجاب یونیورسٹی سے۔ ان کو وارملی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خیریت سے ورحمۃ سر؟ اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ سر آپ کے آنے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا آغاز یہاں سے کریں کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں اور اس کے معاشرتی اہمیت کے متعلق ہمیں آگاہ کیجیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زکوٰۃ کے جو لغوی معنی ہیں وہ تو پاک کرنا یا نشو و نما دینا یا کسی چیز کو بڑھوتری دینا، بڑھا دینا، لیکن اصطلاح میں زکوٰۃ ایک خاص شرح کے مال کو کہتے ہیں، اور جس کی شرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے کہ ایسا مال جو بچت ہو اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5% مال جو ہے وہ زکوٰۃ دے دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ مویشی وغیرہ ہوں تو پھر اس کی الگ شرح ہے، اونٹوں کے اوپر الگ شرح ہے اور بکریوں کے اوپر الگ ہے، اسی طرح بھینسوں اور گایوں کے اوپر الگ ہے۔ تو ہر ایک کی ایک شرح مقرر ہے کہ خاص حد سے جب اس کا مال بڑھ جائے اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5% جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور یہ اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے نماز فرض ہے، جس طرح سے روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر یہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو مال پاک نہیں ہوتا، اور اگر زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو پھر مال پاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں، جی پلیز آپ کمپلیٹ کیجیے۔ جی میں آپ نے اگر سوال کا، اصل میں آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا اس کی معاشرتی اہمیت کیا ہے، جی تو اس کو اگر یہ بہت یوں کہہ لیجئے لمبا موضوع ہے کہ اس کی معاشرتی اہمیت کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے
کہ اسلام کے معاشی اور کفالتی نظام کی جو بنیادی آپ کہہ لیجئے ایک جڑ ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہے. اس کے ذریعے سے اسلام کا معاشرتی نظام اور کفالتی نظام قائم ہوتا ہے, معاشی نظام قائم ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم, امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. یہ گردش دولت کا ایک ایسا شاندار نظام ہے, اور دولت جو ہے وہ صرف امیر لوگوں کے ہاں وہ مرتکز ہو کے نہ رہ جائے. جی لہٰذا یہ ہے وہ اصل بنیادی اس کی جو حکمت کہ وہ ارتکاز دولت سے معاشرے کو بچا کے وہ دولت جو صرف اور صرف امیروں کے پاس ہے اس کو غریبوں کے پاس بھی پہنچانا, یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم. اس طرح سے ایک ایسا شاندار نظام بنتا ہے کہ جب آپ مسلسل اس نظام کو امپلیمنٹ کیے رکھتے ہیں تو معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ جو امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے, یہ ڈفرنس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے آپ زکوٰۃ کے نظام کو زیادہ مؤثر طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں ویسے ہی آئندہ یعنی مہینوں کے اندر, سالوں کے اندر, یعنی اور چند سالوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈفرنس کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر ایسا وقت آ جاتا ہے اور آ سکتا ہے, اور جیسا کہ ماضی میں آیا کہ پھر زکوٰۃ دینے والے موجود ہوتے ہیں اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا سر, جب معاشرت سوسائٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا آپ کی ایکسپرٹیز سے یہ بھی فائدہ ہم اٹھائیں. ابھی جو ہمیں معاشرتی بگاڑ نظر آتا ہے, ایک ہیوج گیپ نظر آتا ہے, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب اپنی ڈکریز کی لائن سے نیچے جاتے جا رہے ہیں کہ نیسیسٹی آف لائف پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے. ابھی آپ کے آنے سے پہلے جو گفتگو ہم کر رہے تھے اس میں بھی یہی ہم نے ذکر کیا کہ اب تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے ہمیں, وہ لوگ اس کے اہل ہیں کہ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں لیکن ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے, ان کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہوتی. تو معاشرے کا ابھی جو سوسائٹی کا بگاڑ ہم دیکھتے ہیں وہ زکوٰۃ نہ دینے کا گیپ جو نظر آ رہا ہے امیر کا اور غریب کا, یہ اسی وجہ سے ہے. یقیناً ہمارے ہاں کوئی زکوٰۃ کبھی بدقسمتی سے ایک مؤثر نظام کی صورت کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کا ایک بڑا ہی مؤثر نظام تھا. ہمارے ہاں زکوٰۃ کا اگرچہ 80s کے اندر ایک زکوٰۃ کا نظام امپلیمنٹ کیا گیا زکوٰۃ آرڈیننس کے ذریعے سے, اور اس کو بینکوں کے اندر جو ہے ہر یکم رمضان کو زکوٰۃ کاٹ بھی لی جاتی ہے اور ایک پورا محکمہ زکوٰۃ موجود ہے, لیکن وہ مستحق تک پہنچنے کے لیے اور پہنچانے کے حوالے سے کوئی وہ بدقسمتی سے مؤثر نظام نہیں بن سکا. اگر وہ بن جاتا, اور واقعتاً پہلی تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے جو ہیں وہ, ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا, مجھے نہیں پتہ اس کی کوئی پڑھی لکھی یا ایگزیکٹ فگر کیا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ زکوٰۃ کے جو صاحب نصاب ہیں ان میں سے 40% لوگ جو ہیں, صرف 40% لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں, 60% لوگ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں, ویسے ہی نہیں دیتے جی. اور جو 40% دیتے ہیں وہ بھی اپنی پوری زکوٰۃ اس طرح حساب کر کے نہیں دیتے, یا تو وہ تھوڑی دیتے ہیں یا وہ ایسے ہی اندازے سے دے دیتے ہیں, اور پھر جب دیتے ہیں تو وہ ہر ایک کا اپنا ایک سسٹم ہے. کچھ لوگ چیریٹیز, بڑی چیریٹی آرگنائزیشنز کو دے دیتے ہیں, اور چیریٹی آرگنائزیشنز صرف ضروری نہیں ہے کہ وہ لوکل کام کر رہی ہوں, وہ انٹرنیشنل سطح پہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور مختلف جگہوں پہ ان کا, اور ہو سکتا ہے کہ چیریٹی آرگنائزیشن چلانے والے کا قریبی رشتہ دار جو ہے وہ مستحق مر رہا ہو اور وہ اس کو نہیں دے رہا, اور وہ انٹرنیشنل سطح پہ وہ کام کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے ہمارا جو نظام ہے نا زکوٰۃ کا, اور پھر جو حکومتی سطح پر جتنی وہ کاٹ لی جاتی ہے اس میں بھی ہم لوگ تو ہلا کرتے ہیں, ہم بھاگ کے یکم رمضان سے پہلے جو ہے وہ چیک ڈرا کر لیتے ہیں یا ڈکلیریشن دے دیتے ہیں سر. ہاں, تو تاکہ ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ اس میں سے نہ کاٹی جائے. تو یہ سارے جو ہمارا نظام ہے یہ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کبھی بھی زکوٰۃ کو ایک مؤثر نظام کی صورت امپلیمنٹ نہیں کیا. اگر یہ ہو جاتا تو پھر یہ جو آپ جس معاشرتی بگاڑ کی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ ضرورت مند تک ضرورت پہنچ جاتی اور اس کی ضرورت کا سامان ہو جاتا اور خود بخود ہو جاتا. تو وہ اب تک کبھی ہوا نہیں ہے, اس لیے یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ جن لوگوں کی آمدنی کم ہے جی, وہ لوگ بھی
यानी अब ज़कात लेने के अहल हो गए हैं, मुस्तहिक हो गए, तो देखिए जिन लोगों की आमदनी कम है वो मिस्कीन के दर्जे में आते हैं। तो फ़कीर अलग है, मिस्कीन अलग है। ये तो 8 मसारिफ हैं जो कुरान हकीम ने बता दिए, और उन 8 मसारिफ पे ही ज़कात खर्च हो सकती है। और उनमें से मिस्कीन और फ़कीर 2 अलग अलग कैटेगरीज़ रखी हैं, और वो इसीलिए रखी हैं। फ़कीर तो वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, और मिस्कीन वो होता है जिसकी आमदनी उसके अखराजात से कम हो। अखराजात उसके ज़्यादा हैं या ज़रूरियात ज़िंदगी उसकी ज़्यादा हैं और उसकी आमदनी कम है, उसको ज़कात दी जा सकती है। इस एतबार से जब आजकल आप देखते हैं जब महंगाई बढ़ी हुई है और मामलात इस कदर शदीद हैं, तो इन हालात में ज़कात लेने वाले बढ़ते जा रहे हैं और ज़कात देने वाले जो हैं वो शायद कम होते जा रहे हैं। ठीक है। और हालांकि इसका इम्पेक्ट बिल्कुल उलट होना चाहिए, और ज़कात का इम्पेक्ट जो तारीख़ में हमने देखा वो यही है कि ज़कात देने वाले ज़्यादा थे और ज़कात लेने वाला कोई। अब हमें रिवर्ट नज़र आ रहा है, इसका उलट नज़र आ रहा है। मुझे 2 चीज़ें आपसे मज़ीद समझनी है। एक तो ये जो बैंक डिडक्शन करता है, मेरी एक हैंडसम अमाउंट बैंक में पड़ी और मुझे पता है कि अब ये यकम रमज़ान आने वाला है और मुझे वो ड्रॉ कर लेनी है अमाउंट, या ट्रांसफ़र कर लेनी है समहाउ, या मुझे अपने लॉकर में रख लेनी है, या मैं यही करता हूँ, मैं एक आम कस्टमर के तौर पे बात कर रहा हूँ। दूसरा, अगर ये ज़कात में काटने देता हूँ बैंक को, तो क्या वो पर्पसली असल जगह पे इस्तेमाल होती? क्या ये ठीक है? जैसे आपने आगाज़ में कहा कि हमें तो उसका आइडिया नहीं है वो कहाँ सर्फ हो रही है। नहीं, वो यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो महकमा ज़कात है बाकायदा बना हुआ है, और उस ज़कात के महकमे के ज़रिए से मुस्तहिकीन की लिस्टें बनी हुई हैं, उन तक पहुँचता है। उनकी ज़िली ज़कात कमेटी और फिर सूबाई ज़कात कमेटी और फिर तहसील की सतह पर ज़कात कमेटियाँ बनी हुई हैं। असल में जब हम बैंक से ज़कात जो डिडक्ट होने को अच्छा नहीं समझते, तो ये इस बात की दलील है कि हमें उस निज़ाम के ऊपर एतमाद नहीं है। जी, वो जो निज़ाम है वो अगर तो मुस्तहिक तक पहुंचता हो और हमें ये एतमाद हो, तो फिर कोई शख्स इस तरह से ना करे। तो हम जो डिडक्शन से बचाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लाजमी तौर पर ज़कात देने से अवॉइड कर रहे हैं, बल्कि हम उस जगह देने से अवॉइड कर रहे हैं और हम अपने तौर पर ज़कात देते हैं। हालांकि ज़कात का निज़ाम जो है कलेक्टिव होना चाहिए, इज्तिमाई निज़ाम होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इज्तिमाई निज़ाम था, और उसी इज्तिमाई निज़ाम में जब कफ़ालत का निज़ाम बनता है तो उसमें ज़्यादा लोगों को जो है वो कंपनसेट किया जा सकता है। जब इनफरादी तौर पर हम सब करते हैं तो सब कर रहे हैं, लेकिन वो किसी निज़ाम के तहत नहीं है। हर शख्स ज़कात दे रहा है और वो अपने मुस्तहिकीन को जहाँ कहीं वो ढूंढता है, वो ढूंढ के फिर उनको ज़कात देता है, तो ये अच्छी बात है। लिहाजा वो जो आपने डिडक्शन की बात की है, तो डिडक्शन के देखें, जिनका तो करंट अकाउंट है ना, उससे तो डिडक्शन होती नहीं है। तो डिडक्शन होती है सेविंग्स अकाउंट, पीएलएस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड वो लॉस, जो भी है। अगर किसी ने देखें मेरे ख्याल में बैंकिंग करनी ही है तो उसको पीएलएस करने की बजाय उसको करंट अकाउंट खोलना चाहिए। जब करंट अकाउंट खोलेगा तो ज़ाहिर है पर्पज़ क्या है, आप किस मकसद से, आप बैंक को अगर इस एतबार से तो दुरुस्त समझते हैं कि आप उसका प्रॉफिट ले लें और इंटरेस्ट ले लें, हाँ जो भी है उसका प्रॉफिट लेने के लिए तो बैंक को आप दुरुस्त समझ रहे हैं, ज़कात काटने के लिए आप दुरुस्त नहीं समझ रहे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने भी आधा तीतर आधा बटेर बनाया हुआ है। अगर आपने उसको दुरुस्त नहीं समझते, उस निज़ाम पर एतमाद नहीं है, तो आप करंट अकाउंट खुलवाएं। यानी सर जैसे आप फरमा रहे हैं कि मेरे बेनिफिट की जो बात है वो मैं ले लेता हूँ और दूसरा नहीं मैं करता, जो दूसरा है वो मैं नहीं करता क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बहरहाल इस सारी गुफ्तगू का नटशल ये है कि ज़कात अदा होनी चाहिए, और वो अगर उसका कोई रियासती सतह पर बेहतरीन निज़ाम बना हुआ हो तो रियासती सतह पर ही इसको मैनेज होना चाहिए। और अगर ये ऐसा कोई निज़ाम ना हो जिसके ऊपर कोई काबिल एतमाद निज़ाम नहीं है, तो फिर इनफरादी सतह पर जो ग्रुप्स हैं उनको अपने तौर पे, या इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने तौर पे ज़कात अदा करनी चाहिए उनको। और जैसे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़कात अदा करते हैं, और जो ज़कात अदा नहीं करते उनको भी ज़कात अदा करनी चाहिए। जैसे रियासती निज़ाम के हवाले से आपने कहा था, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो क्या ही कहिए, और जो बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो फिर तो क्या ही कहिए। जैसे मैंने अक्सर सोसाइटी में ये भी देखा है कि अगर कोई किसी को अमाउंट दे रहा है तो वो ये भी कहते हैं कि ये सदक़े की अमाउंट है, या अगर ज़कात दे रहा है तो कह रहे हैं कि ये जो मैं मदद कर रहा हूँ आपकी, ये मैं ज़कात की रकम से मदद कर रहा हूँ।
اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اچھا یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اس کو بتانا ضروری ہے کہ آپ اس کو، تو میرے خیال میں تو بتانا قطعاً ضروری نہیں ہے. آپ جس کو دے رہے ہیں، آپ اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بھی، اور زکوٰۃ کے علاوہ اگر آپ اس کو کوئی صدقہ دے رہے ہیں تو بھی اس کو یہ بتانا کہ یہ صدقہ ہے اور میں تمہیں دے رہا ہوں، ایسی کوئی ضرورت، شرعی ضرورت موجود نہیں ہے. اور میرے خیال میں تو اس میں جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بتائے بغیر آپ اس کو دے دیں. جب آپ دیکھیں یہ ڈٹرمن کرنا کہ وہ ڈیزرونگ ہے، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. یس. اور جب آپ نے یہ ڈٹرمن کر لیا کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے اور مستحق ہے، اور اس آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ کیجیے، تو پھر آپ اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ صدقہ ہے جناب میں آپ کو دے رہا ہوں، تاکہ وہ بیچارہ لینا چاہ بھی رہا ہو تو وہ کہے کہ میں مجھے نہ دے، مجھے نہ دے، مہربانی زکوٰۃ میں دے رہا ہوں مجھے نہ دے. جی، لہٰذا نفس مجروح نہ کریں. رائٹ. لہٰذا بالکل نہیں کہنا چاہیے، ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ بہتر ہے کہ نہ بتایا جائے اور اس کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے. سر میں آپ کی جانب آؤں گا قاری صاحب. یہ جو رمضان میں صدقہ دینے کے جو روحانی فوائد ہیں وہ چند ایک فرما دیجئے، خاص طور پر رمضان میں پریکٹسز زیادہ ہو جاتی ہیں. نظامی صاحب اصل میں جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا، اس میں میں ایک اپنی بات اپنی طرف سے بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. اچھا یہاں جو ضمیر استعمال کی گئی ہے، علماء نے یہاں سے یہ اجتہاد کیا ہے، استنباط کیا ہے کہ زکوٰۃ اسی علاقے میں رہے گی. یعنی زکوٰۃ کا نظام جو ہے یہ غربت کو ختم کرنے کے لیے بہت زبردست اور اعلیٰ قسم کا نظام ہے. اب جب وفاق میں یہ زکوٰۃ جائے گی، پھر اس کے بعد نیچے تک جب آئے گی، تو اس نظام میں تو کئی قسم کے فالٹ بھی ہو سکتے ہیں، کہیں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، انسانی خطا بھی ہو سکتی ہے، یا نظام میں خرابیاں ہو سکتی ہیں. لیکن جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسی علاقے میں اگر رہی جائے، یعنی یہ ایک قول ہے علماء کا کہ اسی علاقے میں ہی رہے گی. اب اس آدمی کو جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ زکوٰۃ جو سب سے پہلے مستحق آپ کے اقربا ہیں، پھر آپ کے پڑوس میں جو جن کو آپ کے قریب جو لوگ ہیں. جب یوں جو ہے نا زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اجتماعی شکل میں، تو پھر یہ غربت جو ہے وہ یہ چند سالوں میں ختم ہو سکتی ہے. وگرنہ لینے والے تو لیتے رہیں گے. جیسے کہ ہمارے پاکستان کا بھی ایک محکمہ زکوٰۃ موجود ہے، نظام موجود ہے، تو لینے والے لیتے تو رہیں گے. لیکن آپ کہیں کہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے غربت ختم ہو جائے، وہ نہیں ہوگا جب تک وہ اس سنت کے مطابق اور حدیث کے تقاضے کے مطابق اس طرح عمل نہیں ہوگا. اور واقعتاً جب عمل ہوگا تو ہمارے جو ہے ماضی میں ایسی مثالیں بے شمار موجود ہیں. ایسے دور بھی آئے کہ زکوٰۃ دینے والے موجود تھے اور لینے والا ہر کوئی کہتا تھا کہ نہیں میں نے زکوٰۃ نہیں لینی میں نے. ٹھیک ہے. دوسری آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ رمضان المبارک کے اندر دیکھیں ویسے تو ہر وقت ہی انسان کو صدقہ کرنا چاہیے. جب بھی آدمی کو خود کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے یا ویسے خوشی محسوس ہوتی ہے، ہر خوشی میں، ہر غمی میں، ہر تنگی میں، ہر دور میں ہر وقت صدقہ کرنا چاہیے. لیکن رمضان المبارک کے اندر صدقہ کرنے کے فوائد کچھ زیادہ ہیں. اور کئی لوگ جو ہے نا وہ جان بوجھ کے زکوٰۃ کی ادائیگی ہی وہ رمضان میں کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات یہاں واضح ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ شرط ہے اس میں حال علیہ الحول، ایک سال پورا گزرے. اب وہ سال رجب میں بھی ہو سکتا ہے، وہ شعبان میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ذوالحج میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سال پورا محرم میں ہو سکتا ہے، کسی مہینے میں بھی آپ کا سال پورا ہو گیا. تو آپ جب سال پورا ہو جائے گا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی، اور اسی وقت ادا کرنی ہے. اس میں تاخیر آپ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ شوال میں، رمضان کے بعد شوال آنا ہے، شوال میں سال پورا ہو رہا ہے تو ایڈوانس تو علماء کہتے ہیں دی جا سکتی ہے. تو یہ جو لوگ کرتے ہیں نا کہ سال وہ ہاں کسی کا سال پورا ہی رمضان میں ہو رہا ہے تو یہ تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے. اور پھر اس کا مطلب ہے جو حقدار ہے وہ ویٹ کرتا رہے گا، اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح سے پھر جو ہے نا یہ نظام پورا سال چلے گا. کئی لوگوں کا سال کسی مہینے میں، یہ 12 مہینے میں ہے، ہر مہینے میں کئی سینکڑوں ہزاروں افراد ہوں گے جن کا سال پورا ہو گیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ان کا وقت آ گیا اور وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. تو پورا سال یہ سرکل چلتا رہے گا. اور زکوٰۃ کی ادائیگی اگر ہر آدمی زکوٰۃ دینے والا ہی اپنے آپ کو باؤنڈ کر لے کہ میں نے رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے، تو حالانکہ
اس سے پہلے پھر اور کئی معاملات پیش آ سکتے ہیں. اب زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی اور اس سے پہلے انتظار تو کرتا رہا رمضان کا, رمضان سے پہلے وفات ہو گئی, اب زکوٰۃ اس کے ذمے ہے, پھر حساب دینا پڑے گا اس کا. وہ تو فرض ہے اس کے ذمے ہے, جس طرح باقی نماز, روزہ یا حج. جس طرح قاری صاحب آپ بتا رہے ہیں, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ بڑا خوبصورت بنایا ہوا نظام ہے. اگر اس نظام کے اندر ہم چلیں تو بڑے معاملات حل ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو مارے مارے پھرتے ہیں, جن کی فیملیز کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ سوسائڈز کر رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, اور صرف ریزن یہی نظر آتا ہے کہ سورس آف انکم نہیں رہا, اپنے خاندان کو کھلانے کے لیے کچھ موجود نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ. بات اس طرف چل ہی پڑی تو عہد نبوی کا جو نظام زکوٰۃ تھا, ہمیں وہ بتائیے کیا تھا, تاکہ ہمیں ذرا تھوڑا ذہن میں تو آئے کہ اصل ہمارا یہ ہے اور کر ہم یہ رہیں. دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک نظام قائم کیا تھا, اور وہ نظام یہ تھا کہ آپ نے باقاعدہ افسران مقرر کیے ہوئے تھے جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جاتے تھے. یعنی لوگوں کو یہ نہیں کہا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے آ کے زکوٰۃ دینی ہے, بلکہ سرکاری افسران جاتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے, اور وہ مختلف جگہوں پہ زکوٰۃ کی وصولی کرتے تھے. اسی طرح سے ایسے لوگ بھی مقرر کیے ہوئے تھے جو باغات کے اندر پھلوں کا حساب رکھنے کے لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا ہوا تھا, اور وہ پھلوں کا حساب رکھتے تھے. اور اسی طرح سے جو جن کے مویشی اور چراگاہیں تھیں, ان کا حساب اور محصولات رکھنے کے لیے بھی لوگ مقرر کیے ہوئے تھے. یوں ایک ایسا کمپریہنسو نظام تھا. اور اسی طرح وہ واقعات بھی آتے ہیں کہ کسی صحابی نے کوئی گیا اور پھر وہ واپس آ گیا, اس نے کہا جو وہ بستی والے جو ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے, حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا, وہ راستے سے کسی وجہ سے ڈر کے واپس آ گیا. تو اس طرح کے واقعات بھی ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے, اور ایک پورا یعنی نیٹ ورک تھا, اور اس میں وصول کرتے تھے. اور ابھی جو قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں, بعض علماء کا ایک قول ہے کہ فَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ سے مراد یہ ہے کہ اسی علاقے میں تقسیم کی جائے گی جس علاقے سے وہ لی جائے. تو دیکھیں, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم نظام دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی ایک علاقے تک مخصوص نہیں رکھا. آپ مختلف علاقوں سے زکوٰۃ جو ہے اکٹھی کرتے تھے اور مختلف علاقوں میں ہی تقسیم کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی اسپیسیفک علاقے کی زکوٰۃ جو ہے وہ الگ رکھی گئی کہ یہ فلاں علاقے کی زکوٰۃ ہے, اس کو فلاں علاقے میں ہی خرچ ہونا ہے, اور یہ فلاں علاقے کی یا فلاں میں خرچ ہونا ہے. ایسا کچھ نہیں تھا. لہٰذا یہ بات بہتر محسوس ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ محروم رہ جائیں اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو پہنچ جائے, جیسا کہ آج کل بہت ساری جو چیریٹی آرگنائزیشنز کرتی ہیں. میں یہ چیریٹی آرگنائزیشن کی دوسری دفعہ بات آئی تو میں اس کی وضاحت کر دوں. دیکھیں, جو قاری صاحب بھی کہہ رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کرنے اور زکوٰۃ دینے کے لیے ایک ترتیب بنائی. اس ترتیب میں سب سے پہلے رشتہ دار, مسلمان رشتہ دار, مسلمان ہو اور رشتہ دار ہو اور وہ مستحق ہو, تو سب سے پہلے آپ نے اس کو دینی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر کوئی ایسا نظام ہو کہ جس میں رشتہ دار کو مستحق کو دینا ہے, آپ کے رشتہ داروں کو آپ جانتے ہیں, میرے رشتہ داروں کو میں جانتا ہوں, یہ اپنے رشتہ داروں کو جانتے ہیں, تو جب ہم یوں رشتہ داروں کو جانتے ہوں گے اور وہاں ان کو زکوٰۃ دے دیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے مستحقین تک پہنچ سکتے ہیں. سوری ٹو کٹ یو, یہاں پہ ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ اگر آپ کے کوئی نیڈی ہیں اور نیبرز میں ہیں, رشتہ دار آپ کے دور ہیں, تو کیا پہلا حق اس کا ہو سکتا ہے؟ پڑوسی کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے, پڑوسی کا بھی حق ہے. اگر دیکھیں مسلمان ہو, پڑوسی ہو, رشتہ دار ہو, تو اس کے 3 حق ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ صرف پڑوسی ہے تو پڑوسی کا 1 حق ہے. ٹھیک ہے. اور پڑوسی کا حق تو ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبریل نے مجھے اتنی وصیت کی پڑوسی کے بارے میں کہ مجھے لگتا تھا کہ اس کو یہ وراثت میں شریک کر دے گا. تو اس طرح سے اب یہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رشتہ دار جو ہے وہ کہیں دور بیٹھا ہے. اگر آپ کے قریب کہیں رشتہ دار اڑوس پڑوس میں ہے اور وہ دور ہو تو بھی, قریب ہو تو وہ زیادہ حقدار ہے, پڑوسی بھی حقدار ہے. ٹھیک ہے. تو یوں آپ نے ایک ترتیب بنا کے, ذرا بات سن لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے جاننے والوں کو, ان کو آپ جن کا آپ کو پتہ ہے مستحقین. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک چیریٹی آرگنائزیشن بناتے ہیں, اس میں آپ ایک نیٹ ورکنگ کرتے ہیں. وہ نیٹ ورکنگ وہ ڈیزرونگ لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں, اور وہ باقاعدہ لسٹیں بن رہی ہوتی ہیں کہ ڈیزرونگ جو ہیں وہ کہاں سے ہیں, وہ جنوبی پنجاب سے ڈھونڈنا ہے کہ وہ شمالی پنجاب سے ڈھونڈنا ہے, کہ وہ کہاں سے ڈھونڈنا ہے, ملک سے ڈھونڈنا ہے کہ ملک کے باہر سے ڈھونڈنا ہے. وہ
ڈیزرونگ لوگوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ ڈیزرونگ لوگ موجود وہ زیادہ ہوں. اس لیے جو نظام ہے اصل میں وہ قریبی لوگوں کے تحت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام بنایا ہوا تھا، آپ انہی افسران کے ذریعے سے، پھر انہی قبائل کے ذریعے سے اپروچ کرتے تھے اور ان کے اندر خرچ کرتے تھے. اب مثال کے طور پر ایک قبیلے کا سردار ہے تو انہی کے ذریعے سے جہاں جب ایک زکوٰۃ وصول کر لی، کلیکشن کر لی، تو کلیکشن کرنے کے بعد پھر جب خرچ کرنا ہوتا تھا تو پھر انہی سے کنسلٹنسی لی جاتی تھی. دیٹ میک سینس، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پھر انہی سے کنسلٹنسی لے کے پھر ان کے ذریعے سے خرچ کی جاتی تھی. تو اگرچہ وہ افسران تو اس کے لیے مقرر تھے، عاملین زکوٰۃ تو مقرر تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عاملین اپنی مرضی سے خرچ کرتے تھے، بلکہ وہ مقامی لوگوں کی مشاورت سے جو ہے وہ خرچ کرتے تھے. لہٰذا زکوٰۃ وصولی کا نظام جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اور زکوٰۃ کی تقسیم کا جو نظام ہے یہ بھی بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، ویل ڈیفائنڈ. لے جی، ابھی ٹرانسمیشن تو جاری ہے، گفتگو ہم مزید بھی کرنے والے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر. فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک دفعہ پھر گفتگو جاری ہے زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کی جانب دوبارہ چلوں گا. سر، زکوٰۃ دو طرح سے دی جاتی ہے، جو ایک خوش دلی سے زکوٰۃ دینا اور ایک اپنا فرض سمجھنا، یہ تو ایک اہم بات ہے، اور ایک کہ مجھے دینی ہے، اب یہ میرے پہ لازم ہے، اور سم ہاؤ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لازم ہونے کے باوجود بھی نہیں دی جا رہی ہوتی. رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کو آپ کسی خوف کی وجہ سے دے رہے ہوں، جی، اللہ کے عذابوں کے خوف کی وجہ سے دے رہے ہوں، یا کسی نظام کی سختی کی وجہ سے دے رہے ہوں، کسی بھی وجہ سے دے رہے ہوں، تو فرض تو ادا ہو جائے گا. تو وہ تو فرض ہے اور فرض ادا ہو جائے گا. لیکن خوش دلی سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے دیں، اور خوشی خوشی کہ اللہ نے مجھے یہ مال دیا. دیکھیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے. ہاں جی. آپ کوئی اپنا مال ساتھ لائے تھے؟ آپ تو آئے تھے خالی بغیر کپڑوں کے اس دنیا میں آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ نے دینا ہے. لہٰذا خوش دلی سے جب کوئی دیتا ہے، اس کے لیے قرآن نے اصطلاح استعمال کی ہے، یریدون وجہ اللہ، کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے دیتے ہیں زکوٰۃ. تو اس کے بارے میں قرآن نے ایک جو یعنی اس کو خاص جو انعام بتایا ہے نا، اولئک هم المضعفون، جی، کہ یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ مال بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے. یعنی فرض ادا ہونا الگ بات ہے، مال جو ہے وہ زیادہ ہو جانا یہ الگ بات ہے. دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ جو ہے وہ مال میں سے کمی نہیں کرتا. اچھا، یہ ہر شخص کو سمجھ نہیں آتی. جب آپ صدقہ کر رہے ہیں، آپ کی جیب میں 100 روپے ہیں، آپ اس میں سے 10 روپے صدقہ کر دیں تو آپ کے 90 رہ گئے، بظاہر تو کم تو ہوئے ہیں، کم ہوئے. جی، تو کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور کہ وہ کم نہیں ہوتا، اور قرآن کی یہ بات کہ اولئک هم المضعفون، وہ بڑھائے جانے والے ہیں تو بڑھانے والے ہیں. تو یہ کیا فرق کیا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ پتہ اس طرح چلتا ہے کہ وہ جو 90 روپے باقی رہ گئے ہیں نا، وہ اس کے 200 روپے کی جگہ بھی کافی ہو جائیں گے. یعنی جہاں اس کے 200 روپے کافی نہیں ہوتے تھے، وہاں اس کے 90 روپے کافی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، یہ مال بڑھ جاتا ہے. اس سے زیادہ آپ وہی فائدے اٹھا سکتے ہیں جو بغیر زکوٰۃ کے مال ہے، اس سے آپ فائدے نہیں اٹھا سکتے. اچھا، اب زکوٰۃ کے بغیر جو مال ہے وہ تو ویسے بھی پاک بھی نہیں ہوتا،
اور وہ گویا آپ نے اپنا مال پاک نہیں کیا، جو پاک نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ حرام ہے. تو جب آپ وہ کھا رہے ہیں تو اس کے جو اور دیگر اثرات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، آخرت کا عذاب اپنی جگہ پہ. لہٰذا جو شخص خوش دلی سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور اس میں سے مانگا کتنا ہے، صرف 2.5%. دیکھیں 100 میں سے 2.5 روپے ہے اور دیا بھی خود ہے، اور دیا بھی خود ہے. تو جب کسی شخص کو یہ سسٹم سمجھ آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دینے والا کتنا بے نیاز ہے اور اس نے صرف 2.5%، وہ بھی غریبوں کے لیے، فَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ کہ فقراء کے لیے، اور تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، قرآن کہتا ہے کہ ان سے صدقہ لے لیا کرو تاکہ ان کے مال پاک ہو جائیں اور یہ خود بھی پاک ہو جائیں. اچھا، یہ پاکیزگی کا ایک نظام ہے کہ اس سے مال پاک ہوتا ہے اور آپ اس سے، تو یہ گویا جب انسان کو یہ ساری سمجھ آ جاتی ہے اور اس برکت کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ زکوٰۃ خوش دلی سے دیتا ہے. جن لوگوں کو کسی کمپلشن کی وجہ سے جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. جو شخص جس کو سمجھ آئی ہوئی ہو اور وہ زکوٰۃ اس کی کسی وجہ سے رہ گئی ہو تو جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے وہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے مال میں سے جب تک یہ نہیں دوں گا اس وقت تک یہ مجھے برکت بھی نہیں ہوگی اور میرا مال بڑھے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے. قاری صاحب یہ بتائیے کہ اسلامی تعلیمات میں صدقہ زکوٰۃ یہ دینے والوں کے لیے انعامات کا کیا کیا وعدہ ہے؟ ذرا ہمیں یہ بھی تو پتہ چلے نا، جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، ایک تو برکت بڑی ہوتی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ آن ریٹرن وہ جو دیتا ہے وہ تو ہماری سوچ سے بھی باہر ہوگا کہ کیا کیا وہ ہمیں دے رہا ہے اور اس تھوڑے سے دینے کو وہ کتنا بڑھا دیتا ہے. ہمیں انعامات کیا ہیں، وعدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی تھوڑا سا صدقہ کرتا ہے نا، جس کے پاس مال بھی تھوڑا ہے اور تھوڑے میں سے پھر جہد المقل، وہ جو بالکل اس کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے، پھر بھی وہ خرچ کر دیتا ہے. اس کی مثال حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کی دی کہ ایک کھجور ہے، وہ کھجور دیتا ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، اس صدقے کی. یربی کما یربی فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پرورش کرتا ہے، اس کی پالتا ہے، جس طرح اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس آدمی کے اس چھوٹے سے صدقے کو اس طرح سے اس کو بڑھوتری دیتا ہے، پالتا ہے، بڑا کرتا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ جتنا بھی ایک ثواب ہوگا تو وہ انسان وہاں سوال کرے گا، اللہ یہ تو میں نے اتنی بڑی نیکی کی نہیں، جی اتنا بڑا کوئی ایسا عمل کیا نہیں، تو اتنا بڑا اجر. تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے یہ وہ ایک کھجور جو تو نے صدقہ کی تھی، آج وہ کھجور اتنی بڑی ہو گئے، اس کا اجر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ احد پہاڑ جتنا. یہ تقریباً 8-9 کلومیٹر لمبا اور 3-3.5 کلومیٹر چوڑا اتنا بڑا احد پہاڑ ہے. اتنا زیادہ اجر ہے. اور اس کی اونچائی اور یعنی کتنا بڑا ہے. اور یہ بھی ایک مثال ہے، یہ صرف تمثیل تھی. یعنی عام طور پہ جو آپ کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں نا، مثال دینے کے لیے یا سمجھانے کے لیے وہ دی جاتی ہے. اکثر احادیث میں احد پہاڑ کی مثال دی گئی ہے اور یہ تحدید نہیں کہ احد پہاڑ جتنا ہی ہوگا، یہ تو سمجھانے کے لیے، اس سے یہ تو بتانے کے لیے جی کہ اس سے اتنا بڑھا چڑھا کے جو نا وہ ایک کھجور کا، تو جو آدمی کئی من کھجورے، کئی کلو اور ٹنوں کے حساب سے یا کئی ہزار اور کروڑوں اربوں لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو کتنا بڑھایا جائے گا اور کتنی بڑی وہ اماؤنٹ بنے گی اور کتنا بڑا اجر و ثواب بنے گا. اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس صدقہ کرنے والے، خرچ کرنے والے کی جو مثال بیان کی، وہ ایک جو ہے جس طرح دیہاتوں میں کوئی گندم کا دانہ زمین میں بویا جائے، چونکہ مدینہ والے جو ہے نا وہ کاشتکاری کرتے تھے اور اسی حساب سے، اور دنیا میں کاشتکاری کی مثال کو سمجھنا بھی آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آسان مثالیں جو لوگوں کے سامنے ہیں. ایک دانہ گندم کا زمین کے اندر بویا جاتا ہے، اس سے بالیاں نکلتی ہیں، مختلف شاخیں، کونپلیں نکلتی ہیں، اور ان کونپلوں کو جب بڑی ہو جاتی ہیں تو ہر ایک کونپل پہ الگ سٹہ ہوتا ہے اور ہر سٹے میں کئی دانے ہوتے ہیں. قرآن پاک نے اس کو مثال بیان کی کہ 7 سنابل، 7 بالیاں، حالانکہ کئی دفعہ تو 20 بھی ہوتی ہیں.
وہ جتنی اچھی زمین ہوگی، جتنا اچھا اس کو خوراک دی جائے، تو 7 سنابل 7 بالیاں، اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے آخر پر جو سٹہ لگا ہے ہر سٹے میں 100 دانہ، تو وہ ایک دانہ 700 دانہ بن گیا۔ اچھا یہیں بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اب وہ جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے خوش دلی سے جب دیا جائے گا، جی یعنی ایک تو تحدید ہوگی، اتنا اجر تو ہے ہی ہے، لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے گا، جب اللہ خوش ہوگا، جب اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے گا، جب خوش دلی سے دیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اضافہ اس میں کتنا فرمائے گا، یہ تو وہ اس کی شان کے مطابق ہے جس کی تحدید حد بندی ہے ہی نہیں، لمٹ نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، انلمیٹیڈ ہے۔ تو یہ صدقہ کرنے کا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مثال اور واضح مثال بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کے اندر انسان کو اس کے اتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا تو ایک حدیث میں ہے کہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اتتہ امراتن، وہ عورت آئی تو اس نے کہا جی میں نے صدقے کے طور پہ ایک لونڈی اپنی ماں کو دی تھی، تو اب میری ماں فوت ہو گئی ہے، جی اب وہی لونڈی بطور وراثت مجھے مل رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کے دل میں کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ اب میں واپس لے سکتی ہوں، مجھے مل سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تو نے صدقہ کیا تھا اس کا ثواب اور اجر تجھے مل گیا، اور تیری لونڈی بھی تجھے واپس مل گئی بطور وراثت۔ یعنی بسا اوقات انسان جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اس طرح سے لوٹ کے آتا ہے کہ آپ اس کے حقدار بن جاتے یہ ہیں، بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، یعنی آپ اس کے باقاعدہ حقدار بنتے ہیں۔ تو آپ نے تو ویسے میں دیا، لیکن دوبارہ جب وہی چیز لوٹ کے واپس آپ کے پاس آئی تو وہ آپ کا حق تھا، آپ نے وہ مانگ کے نہیں لیا، بطور صدقہ نہیں لیا۔ تو جو ہے اللہ رب العزت نے اتنے بڑے انعامات رکھے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو اتنی وسعتوں والے، اس کے خزانے اتنے بڑے، اور اللہ تعالیٰ کی شان اس قدر ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کویسچن ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے ہے لیکن سمجھنے کے لیے، یہ 7 کا جو صیغہ عربی میں استعمال ہوتا ہے 7 70 700 7000، یہ کیا انفینٹی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یا اس وقت کی گنتی کے حساب سے اس کو ان لمیٹڈ مانا جاتا تھا؟ نہیں، ان لمیٹڈ تو نہیں ہے، جی مبالغے کا صیغہ کہہ لے۔ ٹھیک ہے، مبالغہ جب ہم ایسے کہتے ہیں کہ 100 دفعہ میں نے کہا ہے، جی حالانکہ 2-4 دفعہ ہی کہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے 100 دفعہ کہا ہے، اوکے، تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ ٹھیک۔ تو اس طرح سے 70 جو ہے عام طور پہ 70 کی بات ہوتی ہے، اور 70 کے بارے میں یہی ہے کہ یہ مبالغہ ہے، یہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، ڈیجٹ نہیں ہے 70، بلکہ یہ مبالغہ ہے کہ بہت ہی زیادہ کثیر کے معنی میں، کثیر کے معنی میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، کم ٹو دا ٹاپک، جو شوہر ہے، جو ہسبینڈ ہے، وہ اتنا ویل آف نہیں ہے، وہ غریب ہے، جبکہ اس کی جو وائف ہے وہ ویل آف ہے، تو کیا وائف اپنے ہسبینڈ کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ بالکل دے سکتی ہے۔ اصل میں اس میں اصول یہ رکھنا پڑے گا، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں یہ اکثر سوال آتا ہے، یہ صرف میاں بیوی کے حوالے سے نہیں، بہن بھائی کے حوالے سے بھی سوال آتا ہے، ماں باپ کے حوالے سے بھی سوال آتا ہے کہ آپ کس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ اور کس کو نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے اصول یہ ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ جس فرد کی کفالت دینے والے کے ذمے ہے نا، جس کی کفالت اس کے ذمے ہے، جی جی، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کا نان و نفقہ تو اس کے ذمے ہے، ٹھیک ہے، بیوی کا کے ذمے کچھ نہیں ہے خامد کے لیے نا، کفالت کے اعتبار سے، یعنی معاشی اعتبار سے۔ جی جی، تو فائنانشلی جب اس کا کچھ نہیں ذمے تو وہ اگر مالدار ہے تو وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری تو ہر شخص کے اوپر ہے، تو ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لا حاذل قیاس۔ اسی طرح بہن بھائی ہیں، ظاہر شادی شدہ بہن بھائی ہیں، سارے اپنے اپنے گھروں والے ہیں، تو کوئی کسی کا کفیل نہیں ہے، تو آپ اگر ان میں سے کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ اس کو زکوٰۃ دیا جانا افضل ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ دیں، اس میں ایک رشتہ داری کا ایک الگ فائدہ ہو جاتا ہے اور اس کا ثواب اور اجر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
میں اپنی ہر ٹرانسمیشن میں جو ہم پیغام ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں اس میں یہ لازمی بات کرنا اپنی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلی یہ ہمارا میسج پیغام کے پلیٹ فارم سے جانا چاہیے جو تبلیغ دین کے حوالے سے جو تبلیغ کرتے ہیں، جیسے ہم پیغام ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو بھی دین کی نشر و اشاعت کے حوالے سے دو باتیں ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ دین کی جو نشر و اشاعت ہے یہ فی سبیل اللہ میں آتی ہے. فی سبیل اللہ کی ایک مد ہے جو مدات 8 بیان کی گئی ہیں قرآن حکیم میں جن کے اوپر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے. ان میں ایک ہے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے دین کی نشر و اشاعت اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ. جی. لہٰذا اس کو جب آپ دین کی نشر و اشاعت دیکھتے ہیں، دین کی تعلیم ہے، دین کی، اسی وجہ سے مدارس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اس کے اوپر علماء کرام کا اجماع ہے کہ جو یعنی دین کی تبلیغ ہے اور دین کی تعلیم ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. لہٰذا ایک تو پیغام ٹی وی دین کی نشر و اشاعت کا ایک ادارہ ہے، اس لیے دین کی تعلیم دینے کے حوالے سے یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور فی سبیل اللہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری ایک اور وجہ بھی ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو فی سبیل اللہ کا اصل مصداق ہے، تو جہاد بھی آج کل بندوقوں کا نہیں رہا. آج کل بھی جو 5th جنریشن اور 6th جنریشن وارفیئر ہے وہ میڈیا وار ہے. لہٰذا اس میڈیا وار کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی پروپیگیشن کا جتنا بڑا ذریعہ میڈیا ہے، یہ اتنا بڑا ذریعہ اور کوئی نہیں ہے. لہٰذا آج کا جہاد بھی آپ سمجھیں کہ اگر کرنا چاہیے تو یہ جہاد بھی یہی ہے. لہٰذا اس کو دونوں اعتبار سے پیغام ٹی وی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی پورے اطمینان کے ساتھ زکوٰۃ دیں، اور جو نہیں دیتے وہ بھی پورے اطمینان کے ساتھ زکوٰۃ دیں. جو باقی اپنے اداروں کو یا اپنے جو مستحقین کو وہ تقسیم کرتے ہیں وہ ضرور دیں، لیکن پیغام ٹی وی کو بھی اپنی زکوٰۃ کے اندر، اپنے صدقات کے اندر اس کو یاد رکھیں. تو سر پھر مجھے یہ بھی آپ سے سمجھ لینا ذرا ایزی ہو جائے گا، آپ نے ویسے تو کنوے کیا بڑا کہ دین کے حوالے سے جیسا پیغام ٹیلی ویژن کام کر رہا ہے، تو یہ جہاد اور دین کا کام یہ دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں پیغام کے پلیٹ فارم سے؟ بالکل دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جہاد جو ہے وہ صرف بندوق کا تو نہیں ہے نا کہ صرف دوسروں کو گولی مارنا تو جہاد نہیں. جہاد تو ایک مسلسل جد و جہد ہے اور مسلسل سٹرگل ہے. اس کی ایک جو ٹاپ موسٹ جس کو آپ کہہ لیں ذروۃ سنامہ ہی، جو اسلام کی کوہان کی چوٹی ہے، وہ ایک ہے قتال فی سبیل اللہ. تو قتال کے مواقع جو ہیں آج کل اس کے لیے فوجیں بن گئیں، اور فوج وہ سارا کام جو ہے فوج کے ذمے ہے، اور فوج جو ہے ظاہر ہے وہ ریاست کے ماتحت آتی ہے، اور وہ جو قتال کا جہاد ہے، جو قتال جہاد کی کیٹیگری ہے، وہ تو فوج کرے گی. اب باقی جو اداروں نے کرنا ہے، اور وہ جہاد ہے جو اس سے نیچے لیول کا جتنا جہاد ہے، یعنی اسلام کے لیے جد و جہد کرنا، اسلام کو آگے پہنچانا، اور ہر چیز دیکھیں شروع کہاں سے ہوتا ہے. شروع جہاد ہوتا ہے المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کی اطاعت کروانے کے حوالے سے. تو جب نفس کو اللہ کی اطاعت پر لگانا بھی جہاد ہے، تو پھر لوگوں کو اللہ کی اطاعت کا رستہ بتانا کیوں جہاد نہیں ہے؟ لہٰذا یہ چلتا چلتا اس کی ایک پیک جو ہے، ابتدا اس کی اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، پیک اس کی جو ہے وہ قتال ہے کہ آپ میدان جہاد میں جا کے لوگوں دشمن کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہوں. وہ جو میدان جہاد میں آپ نے لڑنا ہے دشمن کے ساتھ، اس کے لیے ہماری فوج موجود ہے. لہٰذا اب یہ جو ادارے ہیں پوری دنیا میں، میڈیا جو ہے اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کیا جاتا ہے، میڈیا کے ذریعے سے اپنا پورا جو ہے معاشرے کے اوپر اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ ثبت کیا جاتا ہے، اور پورا جو کلچر ہے وہ ایک مرج ہو رہے ہیں، ایک کلچر کو دوسرے کلچر میں جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. یہ سارا کچھ میڈیا کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور میڈیا کے ذریعے سے جو معاشرتی اقدار ہیں ان کو ڈیمیج کیا جاتا ہے، معاشرتی اقدار کو محفوظ بھی کیا جاتا ہے، میڈیا کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو جہاد کی ڈیفینیشن بھی کہیں تو آج کے دور میں جہاد بھی میڈیا کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور اس میں جو پیغام ٹی وی کام کر رہا ہے یہ کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کر رہا ہے. تو یہ اس اعتبار سے بھی اور
جو پیور اسلامی اور خالص اسلامی اقدار ہیں ان کا فروغ اس کا کام ہے، لہٰذا اس اعتبار سے یہ جہاد کے ضمن میں بھی اس کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ لے جی، ٹرانسمیشن تو ابھی جاری ہے، گفتگو ہم نے مزید بھی کرنی ہے، لیکن ایک وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری نصیر احمد ناصر صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ گفتگو ہو رہی ہے زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب کی جانب دوبارہ ہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان مبارک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انفاق فی سبیل اللہ کیسا ہوتا تھا، اور اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے ہمیں وہ بھی بتائیے۔ دیکھیں، جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم اب تک گفتگو کرتے رہے ہیں، زیادہ فوکسڈ تھی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو صدقہ جو ہے وہ صرف زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ تو وہ منیمم فرض حصہ ہے جو ہر اس شخص کو جو صاحب نصاب ہوگا اس کو 2.5% نکالنا ہے، یہ تو منیمم ہے۔ جو باقی جو حصہ ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو مانگنے والے ہیں، جو محروم ہیں، ان کے لیے اور بھی حصہ ہے اس کے مال کے اندر، اور وہ جو آپ زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے، لیکن اصل بات یہ ہے زکوٰۃ کے علاوہ جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ ہے صدقہ خیرات، جو آپ جو چیریٹی کرتے ہیں، جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہی نہیں تھی، آپ کبھی صاحب نصاب تھے ہی نہیں، آپ کے پاس کبھی مال اس طرح سے آیا ہی نہیں کہ آپ صاحب نصاب ہوں اور آپ ہمیشہ سے دے دیا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنا خرچ کرتے تھے اور اس قدر سخاوت کرتے تھے کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ من ریح المرسلہ، کہ جس طرح سے ہوا، تیز ہوا آتی ہے اور آندھی آتی ہے، اس طرح سے، یعنی اتنے ایکٹیو ہوتے تھے، ادھر دیا ادھر دیا ادھر دیا، تو دیتے چلے جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو لوگ صاحب نصاب نہ بھی ہوں یا صاحب نصاب ہوں بھی، دونوں صورتوں میں ان کو اس کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ جو خرچ کرنا چاہیے اور غریبوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، اور کیونکہ خاص طور پر رمضان کے اندر چونکہ بہت زیادہ اجر بڑھ جاتا ہے، ہر چیز کا کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے، لہٰذا اس میں، اور ویسے بھی چونکہ یہ غمخواری کا مہینہ بھی ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہمدردی کا مہینہ بھی ہے، مواسات کا شہر و مواسات، کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، تو اس ہمدردی میں اور اس خیرخواہی میں اور پھر اجر لینے میں ہر اعتبار سے پھر جو زکوٰۃ کے علاوہ بھی جتنے صدقات ہیں اور صدقے کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہنا یہ چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنت دیکھیں گے تو خرچ کرنے میں کبھی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وہ جو قرآن نے کہا نا، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ وہ لوگ جو دن رات خرچ کرتے ہیں اور چھپے ہوئے بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ ہر وقت خرچ کرتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم، ان کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس، اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کیفیت قرآن نے بیان کی ہے، رات دن خرچ کرنا اور ہر یعنی چھپے بھی اور علانیہ بھی، علانیہ پوشیدہ خرچ کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خرچ کرنا ہے یہ اسلام کی ایک بنیادی ضرورت ہے، بنیادی تقاضا ہے، اور اسی لیے جو قرآن شروع میں سورہ بقرہ میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، دیتے ہم ہیں، وہ لوگ خرچ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا اصل معاملہ ہم لوگوں سے یہ تو پوچھتے ہیں کہ کتنے کماتے ہو، ہم کبھی یہ نہیں پوچھتے کتنا خرچ کرتے ہو۔ خرچ کرنا جو ہے یہ اصل میں میرے خیال میں اسلام کی جو
खूबसूरती है वो खर्च करना है, वो कमाना नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये सिर्फ क्या मालदार ही कर सकते हैं? जैसा अभी गुफ्तगू में हमने ये चीज़ें भी देखी कि आपके पास इतना है नहीं, लेकिन आप अल्लाह की राह में देते हैं, देते हैं, देते हैं। बेशक आपकी उतनी जमा पूंजी नहीं है, लेकिन आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं। अब दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो मालदार, क्या सिर्फ वही इस तरह खर्च कर सकता है, या जिसके पास इतना माल नहीं भी है लेकिन जज्बा बहुत है, अल्लाह ताला ने उसको ये बहुत ज़्यादा इनर उसके अंदर ये चीज़ डाल दी है कि वो फिर भी स्पेंड कर रहा है। दोनों सूरतों में क्या कहेंगे? देखें, किसी के पास कुछ भी ना दे, फ़र्क पड़ता है ना। जी। एक आदमी की जेब में 1 करोड़ रुपया है, जी, वो 1 करोड़ रुपए में से 1 लाख खर्च करता है, और एक आदमी की जेब में सिर्फ 1 रुपया है और वो 1 रुपया ही खर्च कर देता है, मुकम्मल ही खर्च कर देता है, मुकम्मल खर्च कर देता है। तो वो 1 लाख वाले ने कितना % अपने माल का खर्च किया, अल्लाह अकबर, और इसने कितना % किया? वो ये 100 times ही दे ये तो दिया वही बात है ना जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जिस दिन ग़ज़वा तबूक के मौके पर देना था, ला के माल खर्च करना था, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी कोशिश में रहता था कि मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे बढ़ जाऊँ। उस दिन उन्होंने कहा जी मैं सोचा कि इतना माल तो उसके पास है ही नहीं, अपने घर का आधा माल ला के दे दिया। जी, तो उनका ख्याल ये था कि मैं आज उनसे आगे बढ़ जाऊँ। जी। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेके उन्होंने घर का सारा सामान ले, और ख़ुद अबू दाऊद शरीफ के अंदर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल है, वो कहते हैं मुझे उस दिन समझ आ गई कि ला अस्बिक़ुहु अबदा, मैं इससे कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है सर? नहीं, कंपल्शन क्या है? वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स जो है वो जब तबूक के लिए आप चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तो एक शख्स जो है वो बेचारा गरीब था और रात को उसने मजदूरी की, उसको चंद खजूरें मिली जी। उसने उस खजूरों में से कुछ खजूरें जो है ला के सदका कर दी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को, वो जो ढेर चंदे का लगा हुआ था, उसके ऊपर फैला दिया, गोया कि ये ऐसी बरकत वाली चीज़ है कि आपने उसके ऊपर फैला दी। तो ये तो जिसके पास कुछ नहीं है वो जब उसमें से देगा तो वो तो ज़्यादा अजर का बायस बनता है। ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो फैमिली है आपकी, इमीडिएट फैमिली है जो आपकी कफ़ालत में है, आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, आपकी कफ़ालत में जो लोग भी हैं, आपके पास इतना है कि आप उनके लिए अच्छी तरह से खर्च कर सकें, ये खर्च करना, और फिर ये दूसरी तरफ उन लोगों को जिनकी हैसियत इतनी नहीं है, जिनको ज़रूरत है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, अहले खाना के ऊपर खर्च करना भी सदका है जी। आप अहले खाना पे खर्च करते हैं, ज़ाहिर है उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आप उस पर उन पे ऊपर खर्च कर रहे होते हैं, सदका है। जो उसके से ज़ायद है वो आप दूसरों के ऊपर खर्च करें। और जब आप अपने घर वालों को कंप्रोमाइज़ करके उनका हक जी, जी, फिर दूसरों को खर्च करेंगे तो ये तो इतना बड़ा अजर है, ये तो ईसार है ना। अल्लाह अकबर। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो हज़रत तलहा, अबू तलहा अंसारी के बारे में फरमाया था कि वो मेहमान लेके गया ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आपने फरमाया कि कोई कौन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को खाना खिलाए। अल्लाह अकबर। और वो कहते हैं, वो फ़ौरन उठ के खड़े हो गए, मैं ले जाता हूँ, क्योंकि खाना कहीं नहीं था। आपने अज़वाज मुतहरात के घरों से पता कराया, खाना नहीं था, तो वो अपने घर ले गए। घर जाके पता किया तो अहलिया ने बताया कि खाना तो हम दोनों के लिए भी नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए है। तो उन्होंने कहा बच्चों को भी बहला फिसला के सुला दो, तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को खाना खिला दें। और जब हम खाना खाने लगे तो दिया जो है वो बुझा देना, और मैं वैसे चिप करता रहूँगा ताकि उसको पता लगे मैं भी खा रहा हूँ। तो मेहमान ने पेट भर के खाया, सारा घर जो है वो भूखा सोया। तो सुबह जो है वो कुरान में आयत नाजिल हुई, वयूथिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन यूक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, कि ये लोग ऐसे हैं कि ये ईसार करते हैं, खुद भूखे रहते हैं और दूसरों के ऊपर ईसार करते हैं, और जो लोग अपने दिल की बखीली से बच गया फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही लोग कामयाब। बेशक। तो हज़रत अबू तलहा हैरान हुए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने क्या किया कि तेरे बारे में आयत नाजिल हुई है, वो हैरान हुए, मेरे बारे में आयत नाजिल हुई। अल्लाह। तो ये तो कितना दर्जा है जब आदमी इस तरह से इशार करता है। लेकिन बहरहाल अगर किसी के पास इतना हो कि वो सिर्फ अपने अहले खाना के ऊपर खर्च कर सकता हो और वो अपने अहले खाना के ऊपर खर्च करता रहे, तो ये भी उसकी तरफ से सदका है। ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह गुनहगार होगा, गुनहगार नहीं होगा। ठीक है, मैं कारी साहब आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि वक्त अब कम है, तो मैं चाहूँगा चंद एक गुफ्तगू के जुमले आपकी तरफ से भी आ जाएं, जो आपके एक्सपीरियंस में हो ज़कात खैरात के हवाले से, जो आपने देखा हो कि ये चीज़ें सामने आई हैं, कोई यादगार
تبدیلی آپ نے دیکھی ہو کہ اس شخص نے یہ کیا یا میں نے یہ کیا تھا، تو وہ بڑی یادگار بات ہے، وہ ایکسپیرینس شیئر کیجئے۔ اللہ اکبر۔ کئی دفعہ لوگوں سے سنا دیکھا کہ کسی ایک صدقے کی وجہ سے، اب وہ ایک حدیث میں بھی مثال آتی ہے کہ ایک آدمی نے رات کی تاریکی میں صدقہ دیا، چونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یعنی دایاں ہاتھ خرچ کر رہا ہے تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، تو اس نے صدقہ کیا تو صبح جو ہے نا وہ شور برپا ہوا، آوازیں آئیں، لوگوں کو پتہ چلا کہ رات کو ایک امیر ترین آدمی کو کسی آدمی نے صدقہ دے دیا ہے۔ امیر ترین آدمی کو، امیر آدمی کو، وہ خود صاحب نصاب یا خود زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا، تو اس کو کسی نے زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دیا ہے۔ اچھا اس نے کہا یہ میرا شاید صدقہ صحیح نہیں ہوا، چلو آج پھر کرتے ہیں۔ اس نے دوسرے دن دیا، تو دوسرے دن ایسی عورت کو کہ جو فاحشہ تھی اس کو صدقہ دے دیا۔ اب پھر یہ آوازیں بلند ہوئیں، یہ اس کو پتہ چلا کہ وہ صدقہ جو ہے نا ایسی عورت کو دے دیا گیا ہے کہ جو فاحشہ ہے، بدکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا جو غنی تھا نا، شاید کہ اس کو حیا آ جائے اور وہ بھی صدقہ کرنا شروع کر دے۔ سبق یہ ہے اس میں، جی سبق یہ تھا۔ اور اسی طرح وہ عورت شاید کہ وہ اپنی اس برائی سے باز آ جائے اور اپنی عزت کو بچا لے، کہ جب اس کو اتنا پیسہ جو اماؤنٹ اتنی مل گئی کہ جو اس نے برائی سے کمانی تھی، جب اس کو یہ اماؤنٹ مل گئی تو ہو سکتا ہے وہ اس برائی سے ہی باز آ جائے۔ تو یہ صدقہ، چور کا بھی ذکر ہاں جی، چور کا بھی ذکر ہے۔ یہ تین افراد تھے، وہ چور کا بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ چور بھی شاید اپنی چوری سے اور اس برائی سے وہ باز آ جائے۔ تو دیکھیں صدقہ جب آپ دیتے ہیں نا تو اس کی مثالیں، یعنی دل کے اندر تبدیلی تو آتی ہے، اگلے بندے پہ اثر تو ہوتا ہے، ہاں یہ ہے کہ وہ اثر لینے والا بھی ہو۔ کئی دفعہ زمین زرخیز نہ ہو تو آپ بیج پھینک دینا جی، تو وہاں پھر کچھ بھی نہیں اگتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، زرخیز ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میرے پاس چند ایک منٹ باقی بچے ہیں، میں ایک کوئک آنسر بھی چاہوں گا، پھر اس کے بعد دعا کے لیے گزارش کرنی ہے میں نے آپ کو۔ کچھ لوگوں کو دیکھے محنت مزدوری جان بوجھ کے نہیں کرتے، مانگ تانگ کے، جیسے ابھی ہم بات کریں صدقہ زکوٰۃ کے حوالے سے، انہیں پتہ کہ ہمیں مل جائے گا، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جو بھیک مانگنا ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ایک جرم ہے۔ جی، جو بغیر ضرورت کے بھیک مانگتا ہے، یہ ایک مجرم ہے، اور قیامت کے دن ان کے سروں کے اوپر، ان کے ماتھے کے اوپر داغ ہوگا کہ یہ جو بھیک مانگنے والے ہیں۔ تو یہ تو جنہوں نے باوجود اس بات کے کہ وہ کچھ کام کر سکتے ہیں، پاکستان میں خاص طور پہ، اور اب تو ہر جگہ پہ، جب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اگر دیہڑی مزدوری کرنی ہے تو اس میں کم پیسے ملنے ہیں، تو اگر ہم بھیک مانگیں گے تو اس میں پیسے زیادہ مل جائیں گے، تو لوگ بھیک مانگنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ گناہ ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور اخروی عذاب اس سے ہوگا، اور کوئی شخص جو ہے، اور خودداری متاثر ہوتی ہے، پورا معاشرہ ختم اس سے بگڑتا ہے، وہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی اخروی عذاب کے علاوہ۔ تو اس طرح کی حرکت بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اپنا تھوڑا کما لے، اور تھوڑی مزدوری کر کے، تھوڑا کما کے اس پہ گزارا کر لے، لیکن بھیک وغیرہ نہ مانگے۔ ٹھیک ہے سر، میرے پاس میں اس کو جو ہے نا، آپ کی جو دعا کے لیے آپ مجھے کہیں، میں اس سے پہلے اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا۔ پلیز کنکلوڈ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ بات اصل میں یہ ہے، آج ہم نے بات کی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات دینے کی۔ جی، دیکھیں اللہ کا اصول یہ ہے کہ آپ جو چیز دیتے ہیں نا، وہ آپ کو چیز واپس ملتی ہے، ریٹرن آتا ہے آپ کو۔ آپ نے جو چیز آپ کو چاہیے نا، آپ خرچ کرنا شروع کر دیں، اور آپ کو عزت چاہیے، آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں، آپ کو پیسہ چاہیے، آپ پیسہ تقسیم کرنا شروع کر دیں، آپ کو آسانی چاہیے، لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ آپ جو چیز لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے، اسی طرح سے آپ کو آنا شروع ہو جائے گا، اور جس طرح سے، جس طریقے سے آپ تقسیم کریں گے اسی طریقے سے آئے گا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ انفقی ولا تحصی، دیکھ تم خرچ کیا کر لیکن گنا نہ کر، اللہ، اس لیے کہ اگر تو گن کے خرچ کرے گی تو اللہ بھی تجھے گن کے دے گا، لہٰذا تو بغیر گنے خرچ کر تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بغیر گنے دے گا۔ لہٰذا اس ساری ہماری گفتگو کا جو نتیجہ اور ملخص یہ ہے
کہ ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ اس بات پر تکیہ کر کے بیٹھ جانا چاہیے کہ جناب میں چونکہ صاحب نصاب نہیں ہوں لہٰذا مجھے خرچ نہیں کرنا چاہیے، یا میں صاحب نصاب ہوں تو میں نے 2.5% زکوٰۃ دے دی ہے، اب اس کے علاوہ میرے اوپر نہیں ہے۔ جب ہم یوں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسی حساب کتاب یوں ہی ہوگا پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے حساب کتاب کرے گا۔ ہم بغیر حساب کتاب کے اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ کے، پہلے بھی میں نے بات کی، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، اور جب دینا ہے تو پھر اس وقت بھی آپ خوش دلی سے دیں، کھلے دل سے دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان ریٹرن اس سے بھی زیادہ آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ۔ 2 منٹ ہے سر، دعا کروائیے گا پلیز، پھر اس کے بعد اختتام کرنے سے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل النفاق والمنافقين، ودمر على أعداء الدين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا قاری نصیر احمد ناصر صاحب، آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ موجود رہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ افطار اور نماز مغرب کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔
रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर रब का आया खास एक मेहमान फिर मग़फ़िरत का हो गया सामान